अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। पेशी खिदमत है तवान की किस्त नंबर 43। आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किस्त का आगाज़ करूं, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना हर किस मत भूलिएगा। उसने अतात मंदी से सर झुकाया और बाहर जाने के लिए मुड़ा। ठहरो, गजाला ने आवाज़ दी। वो रुक गया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। इस्तरी होगी तुम्हारे पास? गजाला ने पूछा। जी हाँ, आप हुक्म दीजिए, अतीक खान ने कहा। नहीं, बस इस्त्री भिजवा दो, गजाला ने कहा। वो बहुत अच्छा कहता हुआ बाहर चला गया। इस्त्री क्या करनी है? मैंने गजाला से पूछा। आपके पास दूसरा लिबास है? नहीं। तो फिर ये शिकन शिकन लिबास अच्छा लगेगा? उसने मेरे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो ठीक कह रही थी, कपड़े को साफ सुथरे थे, लेकिन रात सो जाने की वजह से चुरमुर हो गए थे। थोड़ी देर बाद राइफल बरदार देहाती इलेक्ट्रिक आयरन लेकर पहुंच गया। गजाला बोली, आप शॉवर ले लें, मैं इतनी देर में कपड़े प्रेस कर देती हूँ। एक दिलगुदास सी अपनायत थी उसके लहजे में और उसके अलावा एक खूबसूरत बेसाख्तगी भी। गुसल करके और इस्त्रीशुदा कपड़े पहनकर मैं बाहर निकला तो मेरी पिशावरी चप्पल बड़े सलीके से बाथरूम के दरवाजे पर रखी हुई थी। उसे किसी कपड़े या ब्रश से खूब चमका दिया गया था। तूफान अब गुजर चुका था, कमरे की खिड़कियां खुली थीं और बादे-सबा के झोंके परिंदों चहचहाहट लेकर अंदर आ रहे थे। एक खिड़की के बिल्कुल पास एक खूबसूरत तिपाई पर चाय के बर्तन रखे थे और गजाला कुर्सी पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने वॉश बेसन से मुंह हाथ धोकर बाल संवार लिए थे। अब सुबह 9 ही की तरह उजली और ताज़ा दम नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर पाकीज़गी की चमक थी। ये वो चमक थी जिसका खूबसूरत खदोखाल से कोई ताल्लुक नहीं होता। यह चमक इंसान के चेहरे पर रास्तबाजी और नेकी के सिले में नमूदार होती है। जब इंसान का ज़मीर गुनाह परवर रातों को शिकस्त देता है, जब बंद कमरों में भी नफसानी ख्वाहिशात को करीब नहीं भटकने दिया जाता, तो ये दिल नवाज रोशनी चुपके से चेहरों पर तुलू हो जाती है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा, अगर खुदा ना खास्ता गुजरने वाली रात ऐसे ना गुजरी होती जैसे गुजरी है, तो गजाला के चेहरे पर यह दिल नवाज रोशनी नजर आती। उसकी आंखों में दोशीज़गी का बकपन और मेरी निगाह में एतमाद की ताकत होती। हर किस नहीं। मशरिक़ की जानिब खुलने वाली उस खिड़की के सामने बैठकर तुलुए सेहर का मंजर देखना और चाय पीना एक खुशगवार तजुर्बा था। मेरी सोच के बंद सोते खुल गए थे और जहन तेजी से काम कर रहा था। आखिर ये कौन लोग थे जो इतनी दीदा दलेरी से हमें महाराज जैसे बासर शख्स की जद से निकाल लाए थे? टेरेस से रवाना होते वक्त मैंने सुर्ख टोपी वाले एक पहरेदार को बागीचे में बेहरकत पड़े देखा था। मालूम नहीं वो जिंदा था या मर चुका था। मुमकिन था कि कुछ और पहरेदारों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया हो। यकीनन ये किसी बाएतमाद और बुलंद हौसला शख्स का काम था। टेरेस से निकलने के बाद हमने जीप पर तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र किया था। मेरे ख्याल में तो हम अभी तक तांदल स्टेट में ही थे। स्टेट ही में रहकर हिज हाइनेस के मुंह से सोने का निवाला छीन लेना बड़े दिल गुर्दे का काम था। इन फिजाओं में हुस्न था, लेकिन उसके साथ एक तरह की बर्बरियत भी रची बसी थी। फूल नजर आते थे, लेकिन हर फूल के साथ कांटों का इल्तजाम था। टेरेस में मैंने एक महका हुआ बागीचा देखा था, मगर उस बागीचे के बीचों बीच एक कटी फटी औरत की लाश झूल रही थी। अब उस पुरसकून खिड़की का हुस्न हमें मुतासिर कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक दिल खराश पेंटिंग भी निगाह को घायल कर रही थी। ये पेंटिंग, जो यकीनन कई लोगों के लिए काबिल दीद होगी, सामने की दीवार पर लगी थी। कुत्तों के जरिए नील गाय के शिकार का मंजर था। 2 घोड़सवार और 7-8 ग्रे हाउंड कुत्ते नजर आ रहे थे। ये कुत्ते खूबसूरत नील गाय से चौकों की तरह चिमटे हुए थे। किसी ने टांग दबोच रखी थी, किसी ने गर्दन में दांत पेवस्त कर रखे थे, कोई पुस्त पर सवार था। नील गाय की आंखें बाहर उबली हुई थी, जैसे उसे अपना दर्दनाक अंजाम साफ नजर आ रहा हो। मैंने महसूस किया कि गजाला उस तस्वीर से निगाह बचाने की कोशिश कर रही है। अगर किसी वक्त बेध्यानी में निगाह पड़ जाती तो एक करब सा उसके चेहरे पर लहर आ जाता था। ये नाजुक अंदाम, नरम दिल, नफीस डॉक्टर एक संगला माहौल में आन फंसी थी, शायद इसी खूबसूरत नील गाय की तरह जो भटक कर ग्रे हाउंड्स के जबड़ों में आ गई थी। मेरा दिल अंदर से कांप गया। ऐसा भयानक ख्याल क्यों मेरे दिल में आया था? ऐसा ख्याल मेरे जहन में नहीं आना चाहिए था। खुदा ना करे गजाला का अंजाम इस नील गाय जैसा हो। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि हम उस रेस्ट हाउस में आज़ाद हैं या कैद। ताहम वो पिस्टल अभी तक मेरे पास था, जो टेरेस से रवानगी के वक्त अतीक खान ने मुझे दिया था। उसमें पूरी 6 गोलियां मौजूद थीं। 8 बजे के करीब हमें पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दिया गया।
नाश्ता देकर महसूस हुआ कि हम मगरबी राजस्थान के इस दुरफ्तादा रेस्ट हाउस में नहीं, लाहौर या कराची के किसी अच्छे होटल में बैठे हैं। अंडे, जाम, डबल रोटी, तीतर के गोश्त का अचार, मक्खन, दूध, बहुत कुछ मौजूद था। नाश्ते के बाद गर्मा गर्म काफ़ी से तवाज़ो की गई। उसके बाद हमने घूम फिर कर रेस्ट हाउस देखा। यहाँ कमोबेश 5 मुलाजिम और 6 गनमैन मौजूद थे। वो जीप यहीं खड़ी थी जिसमें हमें लाया गया था। इसके अलावा एक शेवरलेट कार भी खड़ी थी। खबर नहीं ये पहले से यहाँ थी या हमारे बाद कोई आया था। धूप की तमाज़त का मुकाबला करने के लिए रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द खूब शजरकारी की गई थी, और सिर्फ शजरकारी ही नहीं की गई थी, शजर परवरी भी जारी थी। घूम फिर कर हम वापस अपने कमरे में आ गए। गजाला थकी हुई थी, एक आराम कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई। मैं कमरे में टहलने लगा और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। उस वक़्त 10 बजे थे जब अतीक खान तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ और गजाला को सोता पाकर उसने दबे लहजे में कहा, जहानी साहब चलिए, आपको याद किया जा रहा है। मैंने बेहतर समझा कि गजाला को जगा दिया जाए। मैंने उसे कहा कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। वो मेरे अचानक जाने पर परेशान तो हुई, लेकिन अतीक खान के सामने उसने अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं और अतीक खान एक तवील राहदरी में आगे पीछे चलते और रेस्ट हाउस की मशरकी जानिब बढ़े। मेरी नज़र रेस्ट हाउस के पोर्च पर पड़ी। यहाँ अब एक और शानदार जीप खड़ी थी। फासला ज़्यादा होने के सबब मैं ये ना देख सका कि ये कौन सी जीप है। चंद कदम आगे का पालिश शुदा नक्कश दरवाजे के सामने 2 गनमैन चौकसी से पहरा दे रहे थे। अतीक खान मुझे साथ लेकर उस दरवाजे में दाखिल हुआ। यहाँ फर्श पर मशीनी कारपेट था। कारपेट पर चलते हुए हम एक नस्बतन छोटे दरवाजे के सामने रुके। अतीक खान ने यहाँ निहायत मुअद्दब अंदाज में दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ आई। अतीक खान मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये वसी कमरा शाहाना अंदाज में सजा हुआ था। कमरे में ख्वाबनाक सी रोशनी थी। मेरी निगाह सबसे पहले एक शानदार सोफे पर पड़ी। उस सोफे पर तनुमंद जिस्म वाला एक शख्स सिर्फ एक मुतसर निकर पहने बैठा था। उसके हाथ में बियर का गिलास था। सामने रंगीन टेलीविजन चल रहा था और एक नीम उरियां हुबरू लड़की सोफे के अकब में खड़ी अपने दूधिया हाथों से उसके कंधों की मालिश कर रही थी। मैं उस शख्स को देखकर दंग रह गया। वो मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, बल्कि उसी के चुंगल से निकलकर यहाँ आया था। वो महाराज रतन सिंह था। उसने चंद लम्हे मेरी हैरत से लुत्फानंदोज होने में सर्फ किए, फिर रोबदार आवाज़ में बोला, बैठो जहानी उस्ताद, हम खुद भी तुम्हारी हैरत दूर करना चाहते हैं। उसने अपने बिलमकाबल एक सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने कोशिश करके अपने तखय्युर पर काबू पाया और मुस्तहकम कदमों से चलता सोफे पर जा बैठा। महाराज रतन सिंह ने कोई मखसूस इशारा किया। मेरे करीब खड़ा अतीक खां उल्टे कदमों चलता कमरे से बाहर निकल गया। इसके साथ ही खूबरू लड़की ने महाराज के भद्दे शानों पर एक जहाजी साइज तौलिया रखा और मुअद्दब अंदाज में महाराज पर झुक गई। महाराज ने सरगोशी में उससे कोई बात कही। उसने इकरार में सर हिलाया और उल्टे कदमों चलती बाहर निकल गई। हाँ, महाराज रतन सिंह और मैं कमरे में तनहा थे। टीवी पर सफ़ेद फार्म पहलवान अपने दाव पेच दिखा रहे थे। महाराज ने रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ कर दिया। कमरे में कुछ देर बोझल खामोशी तारी रही। फिर महाराज अपने गिलास से एक बड़ा घूंट लेकर बोला, तुम्हें यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं बहुत आराम से पहुँचा हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तकलीफ का पूछ कर रतन सिंह ने मुझे तंज का निशाना बनाया है। अब मालूम नहीं मेरा ये एहसास गलत था या दुरुस्त। महाराज रतन सिंह ने कहा, देखो जहानी, किसी भी हवाले से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। जंग और मोहब्बत में सब कुछ चलता है। तुम भी जंग लड़ रहे थे, इसलिए कल रात तुम्हें हमारी कैद से रिहाई पाने का मौका मिला तो तुमने उससे फ़ायदा उठाया। हम भी जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें अपनी ही कैद से रिहाई दिलाई। मैंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सारी जहमत क्यों की आपने? हम जानते थे कि तुम्हारा अगला सवाल यही होगा। ये सवाल का सच्चा खरा जवाब ये है कि हम तुम्हें उस नज़र से नहीं देख रहे थे कि जिस नज़र से हमारे कुछ मेहमान देख रहे थे। हमें आशा है कि तुम हमारा इशारा समझ गए होगे। आप शेख आसम और उसके साथियों की बात कर रहे हैं। तुम एक ज़हीन शख्स हो। महाराज ने तारीफ की। आप कहना चाहते हैं कि मैं शेख आसम वगैरह की नज़र में मुजरिम था, लेकिन आपकी नज़र में मुजरिम नहीं हूँ। वो बोला, हम तुम्हारे मुजरिम होने या ना होने की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे काबिल मुआफ़ी होने या ना होने की बात कर रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पुरफरेब चमक नज़र आ रही थी। एकाएकी बहुत सी बातें मेरी समझ में आ गई। यकीनन शेख आसम और महाराज रतन सिंह में मेरे हवाले से कोई इख्तलाफ हुआ था। शेख आसम मेरी सज़ा पर अमल दरामद चाहता होगा, जबकि महाराज रतन सिंह की आंखों में कुछ दूसरी तरह के ख्वाब उतर आए होंगे।
وہ اسے دوسرے تل آزماؤں کی طرح وہ بھی ٹرک کے شکاریوں میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ سنسنی خیز اطلاع ملنے کے بعد کہ گمشدہ ٹرک سے میرا براہ راست تعلق رہا ہے، رتن سنگھ کے لیے ممکن نہیں رہا ہوگا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا اور مجھے مار کر اپنی تقدیر پھوڑ لیتا۔ اس نے میری سزا کو ٹالنا چاہا تھا، مگر شیخ اعظم راستے کی دیوار تھا۔ آخر مہاراج نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سانپ مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، یعنی مہاراج نے بلا نقصان اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنے ہی کرندوں کے ذریعے مجھے اپنے محل سے نکالا تھا اور اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا تھا۔ ممکن تھا کہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس نے اپنے ایک آدھ وفادار کو عدم آباد بھی روانہ کر دیا ہو۔ اب شیخ اعظم کہیں کسی مقام پر دانت کچکچا رہا تھا اور مہاراج اس خفیہ ٹھکانے پر میری صحبت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں زر کی نینگی، اور یہی دنیا کا وہ مہلک ترین جادو ہے جو ہر ہاس و عام کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ مہاراج کے عقب میں واقع دروازہ کھلا اور ایک قیامت اندر آ گئی۔ یقیناً وہ قیامت ہی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی سورج جیسے سوا نیزے پر آ گیا اور نشستگاہ کے نیلگوں کمکموں میں روشنی ختم ہو گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، بے حد حسین اور متناسب جسم کی مالک۔ اس کا لباس مختصر تھا اور جتنا تھوڑا بہت تھا وہ اس کی عریانی چھپانے کی بجائے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے ترشے ہوئے بال کندھوں پر جھول رہے تھے، گلے میں نہایت قیمتی پتھروں کی مالائیں تھیں، جلد ملائم، آنکھیں روشن، ہونٹ گداز، شانے ہموار اور شانوں سے نیچے سطح زمین تک ایک مجسم قیامت۔ وہ ایک ادا سے چلی تو جیسے در و بام جھوم اٹھے۔ ایک شاہانہ تمراک تھا اس کی چال میں۔ وہ ننگے پاؤں تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ جیل جانے سے پہلے 3 سال کے مختصر عرصے میں نے ایک دنیا دیکھ لی تھی۔ لاہور کا بازار حسن اور وہاں کے جگمگاتے فلم سٹوڈیوز، بمبئی کے نائٹ کلب اور 5 اسٹار ہوٹل، دہلی کے میخانے اور ان میخانوں میں تھرکتی ہوئی حسینائیں، ایک سے بڑھ کر ایک پری ذات میری نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ ایک سے ایک حسین چہرہ پردہ بصارت پر چمکا تھا، لیکن یہ حسینہ جو بھی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کسی اور ہی سج دھج کی مالک تھی۔ وہ حسین تھی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کا حسن چاندنی کی طرح ٹھنڈک بخش نہیں، سورج کی طرح پر حرارت تھا۔ یہ حسن دل و نگاہ کو مشتعل کرتا تھا اور ایک طرح کی آگ سینے میں جگا دیتا تھا۔ وہ سرتاپا عورت تھی اور ہر مرد کی نگاہ سے تقاضا کرتی تھی کہ وہ اسے مردانہ وار دیکھے۔ شاید کسی ایسی ہی فتنہ سماں کو دیکھ کر کسی زباں داں نے توبہ شکن اور غارت گر ماں جیسے لفظ ایجاد کیے ہوں گے۔ اس نے اپنے جگمگاتے ہاتھ جوڑ کر بڑی ادا سے مجھے نمستے کہا اور مانی خیز بے باکی سے میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ مہاراج رتن سنگھ زیر لب مسکرایا اور بولا، اس کا نام نشا ہے، یہ ہمارے حاصل خاص میزبانوں میں سے ہے۔ جب تک تم یہاں ہو یہ تمہاری سیوا پر معمور رہے گی۔ سیوا کے لفظ میں مہاراج نے اپنے لہجے کی مدد سے وسیع تر معنی بھر دیے تھے۔ وہ کسی ریڈیو آرٹسٹ کی طرح اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے عام الفاظ کو خاص لباس پہنانے کا فن جانتا تھا۔ کوئی پتھر کا شخص بھی ہوتا تو یہ فقرہ سن کر اور اپنے پہلو میں سمٹی قیامت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور جی اٹھتا۔ میرے سینے میں بھی ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے تک مہاراج کے کندھوں کو سہلا رہی تھی دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت دیدہ زیب ٹرے تھی۔ ٹرے میں حلال مشروبات کے ساتھ ساتھ پھل بھی تھے۔ یہ پھل ابھی ابھی فریج سے نکال کر لائے گئے تھے، کیلے، سرخ سیب اور انگور کے خوشنما گچھے۔ میں انہیں چکھے بغیر جان سکتا تھا کہ وہ بے حد شیریں اور سرد ہیں۔ ٹرے تیپائی پر رکھ دی گئی۔ میرے پہلو میں بیٹھی قیامت متحرک ہوئی اور اس نے جھک کر ٹرے سے چھری اٹھا لی۔ یقیناً اس نے یہ چھری کسی بری نیت سے نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ وہ کسی کو زخمی یا قتل کرنا چاہتی تو اس کے لیے اس کی نگاہ ہی کافی تھی۔ اس نے اپنے مرمری ہاتھوں میں ایک سیب تھاما اور بڑی نفاست سے اسے چھیلنے لگی۔ مساج کرنے والی لڑکی ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی تو مہاراج نے اپنی بھاری بھرکم لہجے میں کہا، پچھلے 2-3 روز میں ہمیں تمہارے بارے میں کافی جانکاری ہوئی ہے، پرنتو سچ بات یہ ہے کہ ہم تم سے متاثر ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں ٹیرس کے مشکل حالات سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ جیون لینے اور دینے والا تو بھگوان ہے، لیکن ایسے کاموں کے لیے وسیلے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ بھگوان نے ہمیں تمہارا جیون بچانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایسا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب تم ریگستان میں جاں بلب تھے اور ہم نے تمہیں اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ اب جب کہ تم ٹیرس سے یہاں پہنچائے گئے ہو اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ذریعے تم پر بھگوان کی یہ کرپا ابھی جاری رہے گی، مسوائے اس کے کہ تم خود ہی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو
جس کے کارن ہمارا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے۔ میں نے ادب سے کہا، میں یور ہائنس کی بات کی وضاحت چاہوں گا۔ مہاراج نے اپنے بالوں سے بھرے سینے کو بھدی انگلیوں سے سہلایا اور بولا، ہم تم سے صاف سیدھے انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری بدھی یعنی ذہانت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم ہماری کسی بات کو غلط مطلب نہیں پہناؤ گے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، یہ بات ہمارے لیے ٹھگی چھپی نہیں کہ کچھ روز پہلے ابراہیم نامی ایک پاکستانی نے کسی مقام پر کھدائی کی ہے اور اس کھدائی کے نتیجے میں نہایت قیمتی سامان سے بھرے ہوئے 25 صندوق برآمد ہوئے ہیں۔ اتفاقاً وہ صندوق ایک ٹرک میں لدے ہوئے تھے اور وہ ٹرک تمہارے ساتھیوں سمیت ایک فرید کوٹی زمیندار کے فارم پر موجود تھا، لیکن پھر ٹرک وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ غلط تو نہیں؟ میں نے کہا، آپ کہتے جائیں، میں اپنی گزارشات آخر میں کروں گا۔ مہاراج نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہمیں وشواس ہے کہ وہ ٹرک اور اس کا اسباب جہاں کہیں بھی ہے تم اس سے باخبر ہو، اور اس وقت تمہاری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ اس ٹرک کو جو غلطی سے سرحد پار کر آیا ہے واپس پاکستان لے جاؤ اور اس کے اسباب کو کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ۔ ہم اس بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے کہ تم ٹرک کو پاکستان واپس کیوں لے جانا چاہتے ہو۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں قانون پسندی کا کیڑا کل بلا رہا ہو اور تمہارا ارادہ ہو کہ اس دفینے میں سے حکومت کو مقررہ حصہ دیا جائے، یا پھر اس سامان کو ٹھکانے لگانے کے لیے پاکستان میں تمہارے پاس کوئی بہت محفوظ جگہ ہو، یا پھر خیر جو کچھ بھی ہے تم اس ٹرک کو پاکستان واپس لے جانا چاہتے ہو، لیکن تمہیں جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ کام اب اتنا سہل نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اور دھن کی مشک تو وہ ہے جو حضرت انسان 100 کوس دور سے سونگھ لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ٹرک تک پہنچنے کے لیے بے شمار لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور فرید کوٹ اس وقت جرائم پیشہ قسمت آزماؤں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں تم آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکو گے۔ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، یور ہائنس، گستاخی پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں اپنی رائے آخر میں ظاہر کروں گا۔ مہاراج نے سیب کی ایک کاش کانٹے کی مدد سے اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ بہت شیریں سیب تھا، معلوم نہیں پہلے سے ایسا تھا یا جگمگاتے ہاتھوں نے اسے چھو کر شیریں تر کر دیا تھا۔ بے حد نفاست سے کاٹی اور چھیلی ہوئی کاشیں تھیں۔ ان دیدہ زیب کاشوں کو دیکھ کر اب میں بے سختہ جگمگاتے ہاتھوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک شاہکار کل کا شاہکار جز تھے وہ ہاتھ۔ میرا زاویہ نگاہ دے کر مہاراج کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، جہانی استاد، ہم جانتے ہیں کہ تم حوصلہ مند اور باتدبیر ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تم اس وقت ایک غیر دیش میں غیر لوگوں کے درمیان ہو۔ وہ دھن جو تمہارے پاس ہے تمہارے بہت سے بدخواہ اور ویرودھی پیدا کر چکا ہے، اور ان سب ویرودھیوں سے بڑا ویرودھی وہ شخص بھی یہاں موجود ہے جس کا نام شنکر شکرا ہے، اور وہ جو اپنے درجنوں کارندوں سمیت تمہارے ساتھ مارکا رائی کے لیے مچل رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان حالات میں ٹرک کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے؟ میرے خیال میں اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایسے بااعتماد لوگوں کی جو اس کٹھنائی میں تمہارا ساتھ دے سکیں۔ ہماری طرف سے تمہیں پرخلوص پیشکش ہے کہ جس طرح کی مدد تمہیں درکار ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ یہ ایک پرخلوص پیشکش ہے، اس میں کسی قسم کا لوبھ لالچ نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اب دھن دولت کی طلب بھی نہیں ہے۔ بھگوان نے اتنا کچھ دیا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہے، بیوپار، زمینیں، حویلیاں، نوکر چاکر اور بے حد عزت دینے والے لوگ۔ ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں۔ مہاراج رتن سنگھ خود کو سیر چشم درویش صفت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کی سیر چشمی کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ مجھے غزالہ نے بتایا تھا کہ مہاراج گمشدہ ٹرک میں بے حد دلچسپی لے رہا ہے اور اسے ایک یادگار شکار کا نام دے رہا ہے۔ پھر میں اپنے ارد گرد جو لو و لعاب دیکھ رہا تھا وہ مہاراج کی درویشی پر نہیں، عیش کوشی پر دلالت کرتا تھا۔ دولت کی فراوانی کسی بھی طرح اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ دولت مند کو مزید دولت کی ضرورت نہیں۔ اکثر و بیشتر صورتحال برعکس ہوتی ہے۔ جو دولت بڑھتی ہے اس کی ہوس بھی بڑھتی ہے۔ میں نے مہاراج سے اجازت طلب کر کے اپنے پسندیدہ برانڈ کا سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر کہا، یور ہائنس، میں آپ کی باخبری کو کسی طرح چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے اور گمشدہ ٹرک کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، سوائے اس بات کے کہ میں ٹرک کے موجودہ ٹھکانے سے آگاہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمیں دو ٹوک اور واضح بات کرنی چاہیے۔ آپ کی اس رعایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کہو، میں سن رہا ہوں، مہاراج نے کہا۔ جناب، یہ حقیقت ہے کہ مجھے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے بارسوخ اور ہمدرد شخص کا تعاون حاصل کر لینا میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، لیکن یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اس دنیا میں کچھ بھی بے قیمت حاصل نہیں ہوتا، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی صورت میں اس کا صلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ کم سے کم میری جہاں گردی کا نچوڑ تو یہی ہے۔
महाराज मुस्कुराया। हमें खुशी है कि हमारा वास्ता एक प्रैक्टिकल और हकीकत पसंद शख्स से है। तुमने जो कहा वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कोई भी कानून हर किसी पर मिनोअन लागू नहीं किया जा सकता। आम लोगों की भीड़ में कहीं कहीं ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो घिसे पिटे उसूलों से हटकर चलते हैं। हम एक बार फिर वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि हमें इस दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं जो तुम जंग की किसी कदीम हवेली से निकाल कर लाए हो। हाँ, ये बात तुम कह सकते हो कि कुछ कहते कहते महाराज रतन सिंह एकदम खामोश हो गया। लगता था कि झिझक गया है, मगर ये भी हो सकता था कि मेरा तजस्सुस बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर बात को अधूरी छोड़ा हो। मेरी सवालिया निगाहें महाराज रतन सिंह के चेहरे पर जमी थीं। वो बिल्कुल खाली निगाहों से उस हसीना को देख रहा था जिसका नाम उसने निशा बताया था और जो मेरे बाजू से लगी बैठी थी। चंद सेकंड के तवक्कुफ से वो बोला, नवादरा से हमारी दिलचस्पी बहुत पुरानी है। हमारी इतला के मुताबिक जो संदूक तुमने जंग की हवेली से निकाले हैं उनमें कदीम दौर के चंद नवादरात भी हैं। हम उन नवादरात पर अपनी राल जरूर टपकाएंगे क्योंकि उसके बगैर हम रह नहीं सकते। अगर तुमने उन नवादरात को बेचना चाहा और वो हमारी पसंद के मुताबिक भी हुए तो हम उनके पहले खरीदार होंगे। मैंने कहा, आपकी गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उस सफीने के बारे में आप काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। काफ़ी कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें हासिल है। यानी आप श्योर हैं? क्यों न संदूकों में नवादरात वगैरह भी हैं? बिल्कुल होने चाहिए। अगर खुदाई से बरामद होने के बाद वो संदूक तुम्हारे पास ही हैं और उन्हें खोला नहीं गया तो कोई वजह नहीं कि बहुत सी नायाब अशिया उनमें ना पाई जाए। इस नाते से चंद कदीम जंगी हथियारों का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। आज से 20-25 बरस पहले लंदन के एक मारूफ हफ्त रोज़ा में उन कदीम हथियारों के बारे में एक लंबा चौड़ा फीचर छपा था। उसके बाद तो मुल्की पर्चों में भी इस सिलसिले में तफसीलात आई थीं। गालबन कुछ तस्वीर वगैरह भी छापी गई थीं। मेरे अंदर एकदम तजस्सुस का दरिया बह निकला। किस किस्म के हथियार थे ये? महाराज रतन सिंह मुस्कुराता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। आज हम जोधपुर से कैप्टन आर के भवानी यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तो जरा बाहर चलते हैं, तुम्हें इस जंगल की सैर कराते हैं। इसके साथ ही उसने कॉल बेल के बटन पर हाथ रखा। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर एक बावर्दी मुलाजिम नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महाराज तहकुमाना लहजे में बोला, हरि सिंह, हाशू से कहो हमारे घोड़े के साथ एक और घोड़ा तैयार करें। हम थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं। बावर्दी मुलाजिम सर झुकाकर बाहर निकल गया। महाराज ने मुस्कुराती निगाहों से मेरे आबाद पहलू को देखा और बोला, तुम निशा के साथ यहाँ बैठो, हम 10 मिनट में तैयार होकर आते हैं। वो खड़ा होने के बाद और भी बदवज़ा नजर आने लगा था। तोंद मजीद नुमाया हो गई थी, पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, ताहम वो फरबा होने के साथ तवाना और कवी भी नजर आता था। उसने हाथों के दोनों अंगूठे निकर के लास्टक में डाले और उसे ऊपर की तरफ खींच कर अपनी निस्फ तोंद ढांप ली। इसके बाद मस्त चाल चलता कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही उद्कार दरवाजा बंद हो गया था। नशिस्तगाह की ख्वाबनाक तन्हाई में निशा और मैं एक दूजे के पहलू में बैठे रह गए। वो बड़ी बेबाकी से मेरी आंखों में देख रही थी। निस्वानी कशिश उन आंखों में कूट कूट कर भरी थी। मेरा ख्याल था कि वो कोई लगावट की बात करेगी, लेकिन वो बोली की बजाय अंग बोली की कायल निकली। जुबान को जहमत देने की बजाय उसने अपने जिस्म को जुबान बनाया और इश्तियाल अंगेज खामोशी से अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मुझे ऐसे भोंडेपन की तवक्का नहीं थी। बिल्कुल बाजारी सा अंदाज था ये, या फिर उसकी हिदायत ही ऐसी थी। उसे समझाया गया था कि कम वक्त में उसे ज्यादा कारकर्दगी दिखानी है। एक बरक थी जो उसकी बाहों में सरायत करने के बाद मुझ पर गिरी थी। एक ही लम्हे में उस कोहना मश्क ने अपने सीमी बदन का तमाम तर गुदास मेरे पहलू में मुंतकिल कर दिया। उसके याद खुले लब सरतापा दावत थे। उस दावत को ठुकराना बहुत दिल गुर्दे का काम था। मैंने मुस्कुरा कर उसे खुद से दूर हटाया। उसी लम्हे दरवाजे पर नाजुक सी दस्तक हुई। यस कम इन, मैंने कहा। वही मसाज करने वाली लड़की अंदर आई। हाँ, उसने अपने मुतसर तरीन लिबास पर एक टावल गाउन पहन लिया था। उसके एक बाजू पर कोई लिबास झूल रहा था, दूसरे हाथ में चमचम करते शिकारी बूट थे। उसने बूट बड़ी आस्तगी के साथ बाथरूम के दरवाजे पर रख दिए और लिबास लेकर अंदर चली गई। चंद लम्हे बाद निकली और मुस्कुराकर बोली, हिज हाइनेस का कहना है कि आप भी लिबास बदल लें। मैं अभी तक कॉटन के उसी हल्के फुल्के लिबास में था जिसे सुबह गजाला ने दोबारा इस्त्री किया था। जाहिर है ये लिबास घुड़सवारी और जंगल नूरदी के लिए मौजू नहीं था। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद बाथरूम का रुख किया। कमरे की तरह बाथरूम भी बेहद सजा सवरा था और यकीन नहीं आता था कि ये एक कोहना साल रेस्ट हाउस का हिस्सा है। मैंने शिकारी लिबास पहन लिया। ये मेरे जिस्म पर बिल्कुल पूरा था, कहीं 19-20 का फर्क भी नजर नहीं आता था। मैं बाहर निकला तो निशा शिकारी बूट हाथ में लिए खड़ी थी। बैठिए, मैं पहना दूं, वो बोली तो कमरे में जैसे नकरई घंटियां बाज उठी।
ایسے خوبصورت ہونٹوں سے ایسی شیریں آواز ہی برآمد ہونی چاہیے تھی۔ وہ میری خدمت پر تلی ہوئی تھی اور مجھے اپنی عاقبت شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ شیخ راشد بن ارشد کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں نے جو دھواں دھار 3 برس گزارے، ان میں شراب کے ساتھ ساتھ عورت بھی میری زندگی میں دار آئی تھی۔ لیکن بعد میں نے اپنی پیاری بہن شفتہ کے پیار کے سامنے ہتھیار پھینکے اور خود کو قانون کے سپرد کیا تو ان سب گناہوں سے بھی توبہ کی جو مجھ سے سرزد ہو چکے تھے، اور میری زندگی میں شراب کا دور دور پتہ نہیں تھا، اور عورت کے حوالے سے بھی میں اب تک ثابت قدم رہا تھا۔ مگر آج جو آفت مجھ سے چمٹی تھی وہ سرتپا بارود تھی اور اپنے اندر ہر انسانی ارادے کو جلا کر خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد بوٹ اس کے ہاتھوں سے لینا چاہے، لیکن وہ بڑی ادا سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں جناب، اس داسی کے ہوتے ہوئے آپ یہ کشٹ کیوں اٹھائیں؟ وہ قالین پر دوزانوں بیٹھ گئی اور مجھے بوٹ پہنانے لگی۔ 5 منٹ بعد میں اور مہاراج رتن سنگھ آف تاندل 2 شاندار تازی گھوڑوں پر سوار اس کوہنا سال ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل رہے تھے۔ ریسٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے میں نے غزالہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ جان کر ششدر رہ گئی تھی کہ مہاراج رتن سنگھ اس ریسٹ ہاؤس میں موجود ہے اور اسی کے کارندے ہمیں ٹیرس سے نکال کر اس ویرانے میں لائے ہیں۔ میں نے غزالہ کو بتا دیا تھا کہ میں مہاراج رتن سنگھ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور دوپہر کے کھانے تک واپس آ جاؤں گا۔ غزالہ بے حد فکر مند نظر آئی تھی۔ پہلے اس نے اصرار کیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر میرا موڈ دیکھ کر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ دوپہر 1 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ قریباً 11 بج چکے تھے۔ سورج اب خاصی بلندی پر آ گیا تھا۔ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گھوڑوں کو دلکی چال چلاتے ہم ریسٹ ہاؤس سے قریباً 2 فرلانگ کی دوری پر آ گئے۔ یہاں سے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریتیلے علاقے میں ان جھاڑ چھنکار درختوں کا وجود غنیمت تھا۔ ہم قریباً 1 گھنٹہ یوں ہی ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں ہر قسم کا شکار ملتا ہے۔ بڑھ کے ایک درخت پر کسی پرانی مچان کی باقیات نظر آئیں۔ کئی درختوں پر گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ ایک مقام پر ناک پھنی کے درخت تلے پختہ قبر سی بنی ہوئی تھی۔ قبر دیکھ کر یہی خیال آیا کہ یہ کوئی شکاری حضرت ہوں گے، لیکن خود شکار ہو گئے ہوں گے اور انہیں آسودہ خاک کر دیا گیا ہوگا، یا پھر کوئی درویش ملنگ ہوگا۔ مگر مہاراج رتن سنگھ نے بتایا کہ یہ ایک خوبصورت مور کی قبر ہے۔ 3-4 سال پہلے سردیوں کے موسم میں وہ کار پر سوار یہاں سے گزر رہے تھے کہ یہ جنگلی مور کار کے ونڈو اسکرین سے ٹکرا کر مر گیا تھا۔ مہاراج کی اہلیہ بھی ہمراہ تھی۔ انہیں اس خوبرو کی موت کا اتنا افسوس ہوا کہ زاروں کی تار رونے لگی۔ نتیجے میں مہاراج نے شکار کا پروگرام منسوخ کر دیا اور اس مور کے کفن دفن میں لگ گئے۔ یہ قبر اسی واقعے کی یادگار تھی۔ اس قسم کے نہ جانے کتنی یادگاریں اس جنگل میں بکھری ہوئی تھیں۔ مہاراج نے مجھے ایک تناور درخت دکھایا۔ اس درخت پر ایک پتھریلی تختی نصب تھی۔ تختی پر لکھا تھا، یہ وہ درخت ہے جس پر مچان لگا کر ہز ہائنس مہاراج رتن سنگھ آف تاندل نے خطرناک چیتے باگلے کا شکار کیا تھا۔ نیچے وہ تاریخ اور وقت بھی درج تھا جب وہ نامعقول چیتا مہاراج کی بندوق کا نشانہ بنا۔ میں یوں تو مہاراج کے ساتھ گھوم رہا تھا اور اس کی باتیں بھی سن رہا تھا، لیکن میرا ذہن کسی اور ہی تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں فرید کوٹ سے یہاں راجستھان کے صحرائی علاقے میں کیوں کر پہنچا ہوں، اور اب حالات مجھے کس رخ پر لے جا رہے ہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا، اس کے بعد جو کچھ مجھے غزالہ نے بتایا تھا، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ فرید کوٹ میں غزالہ کو شنکر شکرا کے چنگل سے نکالنے والا اور ہمیں فرید کوٹ سے راجستھانی علاقے کی طرف لانے والا سائیں علی ہی تھا۔ اس کام میں اس کے ساتھ اس کا چیلا جامی شاہ بھی شریک تھا۔ انہوں نے کسی طرح ایک جیپ حاصل کی تھی اور ہمیں بے ہوشی کی حالت میں اس میں ڈال کر فرید کوٹ سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کس کے پاس۔ جس جگہ جیپ کو حادثہ پیش آیا وہاں سے کئی سمتوں میں سفر کیا جا سکتا تھا۔ تاندل، جودھپور، اجمیر، لونی یا پھر اس سے آگے مارواڑ وغیرہ کو بھی منزل مقصود قرار دیا جا سکتا تھا۔ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ سائیں علی ہمیں وہاں کیوں لے جا رہا تھا۔ اس کے 2 جوابات قرینِ قیاس تھے۔ پہلا تو یہ کہ وہ ہمیں صرف شنکر شکرا سے بچانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس علاقے میں سائیں کا کوئی خاص مرید موجود ہو اور اس کے ہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہو۔ دوسرا قیاس یہ تھا کہ سائیں علی کچھ نہایت ہی اہم معلومات تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور اس روح سے وہ جانتا تھا کہ وہ ٹرک جو 22 مارچ کی شب گنڈا پور گاؤں کے عشرت فارم سے غائب ہوا ہے، راجستھان کی طرف لایا گیا ہے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ ٹرک کے ٹھکانے سے بھی آگاہ ہو چکا ہو۔ اس صورتحال میں یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ فرید کوٹ سے سینکڑوں میل دور کیوں چلایا تھا۔ سائیں علی میرے لیے ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ دیوانہ ہے یا نیم دیوانہ ہے یا فرزانہ۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی عقل سمجھ سے کچھ بھی نہیں کرتا،
اس کا ہر فعل ایک وجدانی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے کے بعد سائیں علی ہمارے ساتھ ہی جوپور پہنچا تھا اور ابھی تک وہیں پر تھا۔ میرے ساتھ اس کی آخری ملاقات کوئی 3 روز بیشتر ہوئی تھی۔ جنگل میں آوارہ گردی کرنے کے بعد ہم 1 بجے ریسٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے۔ لنچ تیار تھا۔ کھانے کے کمرے میں پہنچے تو کہیں پاس سے امڑتی ہوئی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے معدے میں ہلچل سی مچا دی۔ غزالہ بھی ابھی ڈائننگ روم میں پہنچی تھی۔ اس نے نہا دھو کر لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لباس اسے ریسٹ ہاؤس ہی سے مہیا کیا گیا تھا۔ گلابی شلوار قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ نکھری نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا سارا حسن اور نکھار ایک زبردست امتحان سے دوچار تھا۔ نشا دیوی بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ یوں لگتا تھا کہ غزالہ کا چاند نشا کے سورج کے سامنے آ گیا ہے اور اچانک اپنی آب و تاب کھو بیٹھا ہے۔ کچھ ایسی چکا چوند تھی نشا کے حسن میں کہ اس کے ارد گرد کی ہر شے دھندلا جاتی تھی، مگر ایک بات اپنی جگہ حقیقت تھی، چاند کا دھیما پن اس کی سادگی اور ٹھنڈک سورج کا نصیب نہیں ہوتی۔ سورج کتنا بھی تابناک ہو اور کسی بھی موسم میں چمکے، اس کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے زحمت ہوتا ہے۔ کھانے میں دیگر لوازمات کے علاوہ دیسی مرغ کا کڑاہی گوشت بھی تھا۔ اس خصوصی ڈش کا لطف دوبالا کرنے کے لیے دہی کی نمکین لسی بھی موجود تھی۔ بھوک چمکی ہوئی تھی، ہم نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ کھانے کے دوران نشا میرے ارد گرد ہی چکراتی رہی تھی۔ غزالہ اسے گاہے کنکھیوں سے دیکھ لیتی تھی۔ انہی لمحات میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مہاراج رتن سنگھ نے ابھی تک غزالہ کو اپنے نشانے سے ہٹایا نہیں ہے۔ غزالہ کو دیکھ کر اس کی بھوکی نگاہ میں ایک چمک سی نمودار ہو جاتی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں میرے ارد گرد نشا کی موجودگی بھی تو اسی سلسلے کی کڑی نہیں ہے۔ عین ممکن تھا کہ مہاراج رتن سنگھ نشا کے چمکتے دمکتے حسن سے میری آنکھیں چندھیا کر ایک بار پھر غزالہ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہو۔ بہرے طور ابھی اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جو کچھ تھا پیش آمدہ ساتوں کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نشستگاہ میں آ بیٹھے۔ غزالہ کھانے کی میز ہی سے واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید مہاراج رتن سنگھ کی نگاہوں کی تپش سے بچنا چاہتی تھی۔ مہاراج نے کہا، اب ہمیں واپس جوپور جانا ہوگا۔ آج شام کیپٹن آر کے بھوانی جودھپور سے آ رہا ہے اور ہمیں اس کے سواگت کے لیے ٹیرس میں موجود ہونا چاہیے۔ تم یہاں بالکل بے فکر ہو کر رہو، عتیق خان یہی ہے، کسی قسم کی ضرورت ہو تو اسے بتاؤ۔ ہمارا خیال ہے کہ کل تک شیخ قاسم واپس چلا جائے گا۔ اس کے جاتے ہی ہم اور کیپٹن بھوانی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ٹرک کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئی نیا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرائیں اور وہ بولا، کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس سلسلے میں کل تک کی تاخیر برداشت کر سکتے ہیں؟ کس سلسلے میں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ٹرک کے سلسلے میں، وہ بولا۔ میں نے کش لیتے ہوئے کہا، یور ہائنس، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت ٹرک کے بارے میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ میرے ساتھی ٹرک کو گنڈا پور گاؤں لے گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے فون پر رابطہ کیا اور گنڈا پور آنے کو کہا۔ جب میں گنڈا پور پہنچا تو ٹرک وہاں موجود نہیں تھا۔ اور تمہارے ساتھی؟ مہاراج رتن سنگھ نے پوچھا۔ ان میں سے ایک تو ٹرک کے ساتھ ہے اور دوسرا فرید کوٹ میں۔ مہاراج کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ میرے موقف کو 90% جھوٹ سمجھ رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں طویل بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ کہنے لگا، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ایک دن کی تاخیر سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ میں نے کہا، میں اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں کہ جہاں اتنے روز گزر گئے ہیں، ایک روز اور گزر جائے تو کیا ہوگا؟ مہاراج مانی خیز لہجے میں بولا، یہ ایک روز کی تاخیر بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم شیخ قاسم کی طرف سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ جب تک یہاں ہے تمہاری آزادی اور جان خطرے میں رہے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ صورتحال برقرار رہے۔ تمہاری اور شیخ قاسم کی ساری کتھا ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ تمہارے مقتول شیخ راشد بن ارشد کا نام بھی سنا ہوا ہے ہم نے۔ بڑی دلچسپ اور سنگین کہانی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، مہاراج نے کہا۔ ہوبرو عتیق خان اندر داخل ہوا اور ادب سے بولا، یور ہائنس، گاڑی تیار ہے۔ مہاراج رتن سنگھ مجھے گڈ بائی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب ایک بار پھر میں اور نشا کمرے میں تنہا تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ہم دونوں کو بار بار تنہائی فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کی سیر کیسی رہی؟ نشا نے بہت شیریں لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک رہی، میں نے مختصر جواب دیا۔ رام رام، اتنی لمبی سیر اور ایسا مختصر جواب؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے روکھے لہجے میں کہا۔ آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو آنکھیں بولتی ہیں۔ اس نے مسکا لگایا اور ایک دم نزدیک آ گئی۔ غالباً اپنے سحرکار شباب پر بہت بھروسہ تھا اسے۔ یوں بے دھڑک تیر وہی چلاتا ہے جس کا نشانہ بے خطا ہو، اور اپنے بارے میں اس کے اندازے کچھ ایسے غلط بھی نہیں تھے۔ اس کی دعوت ٹھکرانے کے لیے پتھر کا دل اور سمندر کا ظرف درکار تھا، اور میں ایسے دل اور ایسے ظرف کا دعوے دار نہیں تھا۔ لہٰذا حالات بگڑنے سے بہت پہلے میں نے
اس خوبصورت بلا کی پیش قدمی روکی اور کمرے سے نکل آیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں پہنچا تو غزالہ بیڈ پر دراز تھی۔ اس نے اپنا ایک بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بغور اس کی سانسوں کا زیر و بم دیکھا۔ لگتا تھا سو رہی ہے۔ میں نے اسے پکارا۔ یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ اسے سوتے سے جگا دیتی اور نہ ہی اتنی مدھم تھی کہ وہ سن نہ سکتی۔ وہ بے حرکت پڑی رہی۔ میں اس کے تکیے تلے ایک چھوٹا سا ابھار محسوس کر سکتا تھا۔ یہ وہ پسٹل تھا جو آج صبح میں نے اسے دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت پڑنے پر وہ پستول چلا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال تحفظ کا ایک احساس تو اسے میسر آ گیا تھا۔ میں بھی کیلویلے کی غرض سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ سستانے کے لیے لیٹا تھا مگر نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو شام کے 6 بجنے والے تھے۔ پتہ نہیں یہ گہری نیند رت جگہ کا نتیجہ تھی یا اس گاڑی لسی کا جو میں لنچ میں کئی گلاس پی گیا تھا۔ غزالہ مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ جاگنے کے بعد میں خود کو تازہ دم اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگا۔ ایک عجیب ترنگ سی رگوں پہ میں اتری ہوئی تھی۔ کمرے سے نکل کر میں برآمدے میں پہنچا۔ سورج اپنی تمازت کھو کر مغرب میں غوطہ زن تھا۔ افق پر سرخ کناروں والے سفید بادل چکرا رہے تھے۔ ہوا میں نامعلوم نباتات کی مہک تھی اور وہ تازگی بھی جو آلودگی سے پاک فضاؤں کا حاصل ہوتی ہے۔ میں نے منہ کھول کر چند گہرے سانس لیے اور اس کیاری کے قریب جا کھڑا ہوا جس میں سفید اور سیاہ گلاب کی چھوٹی بڑی کلیاں مہک رہی تھیں۔ وہ شاندار گاڑی اب پورچ میں موجود نہیں تھی جس میں مہاراج رتن سنگھ اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واپس جوپور جا چکا ہے۔ میں نے ڈوبتے سورج پر نگاہ ڈالی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ جوپور کس رخ پر واقع ہے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ یہ اندازہ لگانا تو مشکل تھا کہ کتنے گھوڑے ہیں، بہرحال وہ سرپٹ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان کا رخ جنوب سے شمال کی طرف تھا، یعنی آج دوپہر ہم جس جنگل میں گھومتے رہے تھے وہ اس جانب سے نمودار ہوئے تھے اور جوپور کی طرف جا رہے تھے۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں میں کسی انجن کا شور بھی شامل ہو گیا۔ میں دوڑ کر ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلا اور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا۔ جنگل کی جانب سے مجھے گرد اڑتی دکھائی دی۔ یقیناً یہ کوئی جیپ تھی۔ یہ جیپ گھوڑوں سے 1.5 فرلانگ پیچھے تھی۔ گھوڑے تو میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، لیکن چند لمحے بعد میں نے سیاہ جیپ کو دیکھ لیا۔ وہ ناہموار راستے پر تیزی سے اچھلتی کودتی جنوب کی سمت بڑھ رہی تھی۔ یکایک ایک فائر ہوا اور فضا میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ شکاری بندوق کا فائر نہیں تھا، نہ ہی کسی شکاری نے کیا تھا۔ یہ کوئی اور چکر لگتا تھا۔ فائر سن کر ریسٹ ہاؤس کے ملازمین بھی بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان میں عتیق خان سب سے آگے تھا۔ غالباً وہ چھت پر سے اترا تھا۔ اس کے بال منتشر اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید سو رہا تھا۔ جناب یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ میرے جواب دینے سے قبل ہی ایک بار پھر خودکار رائفل کی تڑ تڑ سے فضا گونج اٹھی۔ اس مرتبہ مسلسل 7-8 فائر کیے گئے تھے اور یہ فائر 2 مختلف اطراف سے ہوئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جیپ گھڑ سواروں کے تعاقب میں ہے اور تعاقب کرنے والے اور بھاگنے والے ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ انجن کا شور اب معدوم ہو چکا تھا، لیکن گرد کا بادل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ گرد ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ ہم منتظر رہے کہ شاید مزید فائر ہوں، لیکن جنگل پہلے کی طرح خاموش تھا۔ انسانوں کا برپا کیا ہوا شور تھم گیا تھا۔ اب ایک بار پھر صرف فطرت ہی دکھائی اور سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آؤ عتیق خان دیکھیں یہ کیا چکر ہے۔ وہ پہلے تو متذبذب ہوا، پھر میرے ساتھ جیپ کی طرف بڑھا۔ یہ وہ جیپ تھی جس میں ہم علیل صبح یہاں پہنچے تھے۔ 2 مسلح افراد سمیت ہم تیزی سے جیپ میں داخل ہوئے اور جنگل کی طرف بڑھے۔ عتیق ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ قریباً 1 میل آگے جانے کے بعد اچانک ہمیں رک جانا پڑا۔ ایک تخیر خیز منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ ایک ہانپتا ہوا گھوڑا خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ اس کے قریب ہی چند بورتی گارڈ کے ہاتھوں وہ 2 غریب صورت افراد کی زبردست ٹھکائی ہو رہی تھی۔ ان پر رائفلوں کے بٹ برسائے جا رہے تھے اور وہ جان بخشی کی التجائیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے وہ سیاہ جیپ دیکھی جس کی جھلک تھوڑی دیر پہلے درختوں میں نظر آئی تھی۔ جیپ کے قریب ایک نہایت باروب خوش پوش شخص کھڑا تھا۔ بہت سرخ و سفید رنگت، براؤنش بال، براؤنش مونچھیں اور گہری بادامی آنکھیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں دھوپ کا چشمہ تھا اور وہ جیپ کے بونٹ پر کوہنی ٹکائے اطمینان سے کھڑا تھا۔ یقیناً چند لمحے پہلے تک وہ گھڑ سواروں کی پٹائی ہوتے دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کی ساری توجہ ہماری طرف تھی۔ بڑے ٹھاٹھ سے چلتا ہوا وہ ہمارے قریب پہنچا۔ عتیق خان نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ یہی کیپٹن آر کے بھوانی ہے۔ پھر وہ جلدی سے نیچے اترا اور ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کیپٹن بھوانی کو سلام کیا۔ کیپٹن بھوانی بھی اسے دیکھ کر قدرے حیران نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، تم رتن سنگھ صاحب کے ملازم ہو نا؟ عتیق خان نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میرا نام عتیق ہے۔ اس دوران گھڑ سواروں سے مار پیٹ کرنے والے
انہیں مردہ جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے کیپٹن آر کے بھوانی کے قدموں میں لے آئے۔ وہ دونوں لہولہان تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں راجا صاحب؟ عتیق خان نے کیپٹن بھوانی کو راجا کہہ کر مخاطب کیا۔ ابھی سارا پتہ چل جاتا ہے، کیپٹن بھوانی نے بارروب آواز میں کہا، پھر ہماری جیپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ عتیق خان نے کہا، یہاں قریب ہی ایک ریسٹ ہاؤس ہے جناب، ہز ہائنس اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ کیپٹن بھوانی کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ہو یس آئی ریمبر، میں رتن صاحب کے ساتھ ایک دفعہ اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہر چکا ہوں۔ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے وہ جگہ؟ عتیق خان نے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ سامنے جھنڈ کی دوسری طرف پانی کا ٹینک نظر آ رہا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس کی چھت ہے۔ کیپٹن بھوانی نے عتیق خان کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور ریسٹ ہاؤس کے آثار دیکھ لیے۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنے باوردی کارندوں کو حکم دیا، چلو ان دونوں کتوں کو جیپ میں ڈالو، ان سے ریسٹ ہاؤس میں چل کر بات کریں گے۔ 222 رائفلوں والے باوردی ملازموں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور روتے بلکتے دیہاتیوں کو اٹھا اٹھا کر سیاہ جیپ کے عقبی حصے میں پٹخ دیا۔ بعد ازاں پگڑیوں وغیرہ سے ان کی مشکیں بھی کس دی گئیں۔ اسی جیپ کی اگلی نشست پر ایک موٹا تازہ بل ڈاگ بھی موجود تھا اور دھیمی آواز میں مسلسل گھرا رہا تھا۔ ریت پر تڑپتا ہوا گھوڑا اب رائے عدم ہو چکا تھا۔ اس کی ایک پچھلی ٹانگ اور پیٹ میں گولیاں لگی تھیں۔ ایک دوسرا گھوڑا یوں ہی ادھر ادھر چکرا رہا تھا۔ کیپٹن بھوانی کے آدمیوں نے اسے بھی گھیر کر پکڑ لیا۔ اس دوران ایک اور شاندار گاڑی بھی موقع پر پہنچ گئی۔ یہ کسی نامعلوم کمپنی اور ماڈل کی گاڑی تھی۔ جیپ کی طرح اس گاڑی میں بھی کیپٹن بھوانی کے مصاحب اور محافظ سوار تھے۔ غالباً جیپ اور گھوڑوں کی دوڑ میں یہ گاڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ کیپٹن بھوانی نے کار میں سوار ایک ہٹے کٹے جلاد نما شخص سے کہا، کاکڑ، وہ حرام کا تخم تیسرا بندہ بھاگ گیا ہے۔ میرا خیال ہے انہی درختوں میں کہیں چھپا ہوگا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے اسے تلاش کرو۔ وہاں سامنے ایک ریسٹ ہاؤس ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، فارغ ہو کر تم بھی وہاں آ جاؤ۔ جس شخص کو کاکڑ کہا گیا تھا اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مستعدی سے سر جھکایا اور فوجی انداز میں گھوم کر کار کی جانب بڑھ گیا۔ کیپٹن بھوانی جیپ میں بیٹھ گیا، میں اور عتیق خان اپنی جیپ میں سوار ہو گئے۔ 15 منٹ بعد ہم ریسٹ ہاؤس کی پرآسائش نشست گاہ میں کیپٹن بھوانی کے سامنے کھڑے تھے۔ کیپٹن بھوانی شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے مسلح باڈی گارڈز دائیں بائیں کھڑے تھے۔ عتیق خان نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ آپ آج شام جو پور پہنچنے والے ہیں۔ کیپٹن آر کے بھوانی نے کہا، لیکن راستے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں اظہار خیال کرنے والا ہے، لیکن پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنا بھاری بھرکم پاؤں شیشے کی نازک تپائی پر رکھتے ہوئے بولا، رتن صاحب کہاں ہیں؟ عتیق خان نے کہا، دوپہر تک تو یہیں تھے لیکن پھر جو پور چلے گئے، وہ آپ کو خود ریسیو کرنا چاہتے تھے۔ جو پور کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ کیپٹن بھوانی نے پوچھا۔ 25-26 میل کے قریب ہے۔ کیپٹن بھوانی کی سرخ و سفید پیشانی پر تفکر کی سلوٹیں ابھریں۔ چند لمحے کے توقف سے بولا، تم کسی بندے کو فوراً جو پور روانہ کرو، رتن صاحب کو سندیسہ دو کہ وہ یہاں چلے آئیں، بلکہ ٹھہرو، میں تمہیں ان کے لیے رکا لکھ دیتا ہوں۔ اس نے قمیض کی چیسٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت گولڈن قلم برآمد کیا۔ عتیق خان نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک رائٹنگ پیڈ تپائی پر رکھ دیا۔ کیپٹن بھوانی نے انگریزی میں چند سطور لکھی اور کاغذ طے کر کے عتیق خان کو سونپ دیا۔ میں نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ وہ فوجی لب و لہجے میں بولا، تم فوراً اسے جو پور پہنچاؤ۔ اگر تمہاری جیپ ٹھیک ہے تو لے جاؤ، ورنہ میں اپنے ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں جناب، عتیق خان نے کہا، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ ریسٹ ہاؤس کے ایک دوسرے کمرے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ دونوں گرفتار شدہ افراد کو بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ وہ ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح چلا رہے تھے اور رحم کی درخواستیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن بھوانی بھی اٹھ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو کس جرم میں پکڑا گیا تھا اور اب کیوں تشدد کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ 20-25 منٹ بعد عتیق خان نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ کیپٹن راجہ بھوانی صاحب کا پیغام لے کر خود ہز ہائنس کے پاس جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ صبح تک واپسی ہو جائے گی۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں بلا تکلف ملازمین سے کہہ سکتا ہوں۔ ابھی میں اور عتیق خان باتیں ہی کر رہے تھے کہ کیپٹن آر کے بھوانی کی جیپ کے ہمراہ آنے والی نامعلوم ماڈل کی کار بھی ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئی۔ کار میں کیپٹن بھوانی کے محافظ تھے۔ عقب میں وہ گھوڑا چلا رہا تھا جس کا بدنصیب سوار ایک قریبی کمرے میں ماں بہن کی غلیظ گالیاں سن رہا تھا اور گدھے کی طرح مار کھا رہا تھا۔ اس گھوڑے کو کیپٹن بھوانی کا ایک باوردی ملازم لے کر آیا تھا۔ جلاد نما شخص جسے کیپٹن بھوانی نے کاکڑ کہا تھا گاڑی سے اترا، چند لمحے اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتا رہا، پھر مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا اس کمرے میں چلا گیا جہاں تشدد کا بازار گرم تھا۔ جب کاکڑ کمرے میں داخل ہوا، میری نگاہ ادھ کھلے دروازے سے کمرے میں گئی۔
میں نے ایک دیہاتی کو سر تپا برہنہ دیکھا، اس کے دونوں بازو مروڑ کر اسے زبردستی فرش پر لٹایا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا اور یہ شرمناک منظر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ عتیق خان نے میرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، مجھے توقع ہے کہ آپ اس معاملے سے لگ تھلگ رہیں گے۔ یہ بندے جو پکڑے گئے ہیں عادی جرائم پیشہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب نے انہیں کوئی سنگین واردات کرتے دیکھا ہے۔ بہرحال صبح تک ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ہز ہائنس بھی آ رہے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی خاص معاملہ ہوگا۔ اپنی دانست میں مجھے سمجھانے بجھانے کے بعد وہ جیپ پر جو پور روانہ ہو گیا۔ تاہم جاتے جاتے وہ اپنے آدمیوں کو پوری طرح چوکس کر گیا تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ میری نگران آنکھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ہر گھڑی مجھے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے اس ریسٹ ہاؤس میں میری حیثیت آزاد قیدی کی تھی۔ ایک طرف مجھے اپنی حفاظت کے لیے پسٹل فراہم کر دیا گیا تھا اور دوسری طرف خودکار رائفلوں والے افراد میرے ارد گرد موجود تھے۔ وہ رات میں نے غزالہ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کے اسی ہوادار کمرے میں گزاری۔ اس کمرے کو اپنے قیام کے قابل بنانے کے لیے ہم نے اس میں 2 تبدیلیاں کی۔ ایک تو اس میں دوسرا بستر لگوایا جس پر مجھے سونا تھا، دوسرے وہ تصویر دیوار سے اتار دی جس میں گرے ہاؤنڈ کتوں کی مدد سے شکار کا ایک وحشت ناک منظر دکھایا گیا تھا۔ تاہم یہ تصویر اتارنے کے باوجود ماحول کی وحشت ناکی کم نہیں ہوئی۔ کیپٹن بھوانی کے خوفناک بل ڈاگ کتے کی گراہٹیں ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں گونجتی رہیں اور ان گراہٹوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی گراتے اور گرجتے برستے رہے جو ایک قریبی کمرے میں گرفتار شدگان پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے۔ 9 بجے کے بعد دیہاتیوں کی چیخو پکار بند ہو گئی تھی اور میں نے سمجھا تھا کہ شاید صبح تک کے لیے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن رات 11 ساڑھے 11 بجے پھر مار پیٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی میں سے ایک شخص کو دیکھا جو کسی درخت کی ایک موٹی شاخ کو خنجر سے تراش کر ڈنڈے کی شکل دے رہا تھا۔ یقیناً یہ تمام بھی اظہار آسانی کے سلسلے میں ہو رہا تھا۔ غزالہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی میں سے لہو لہان دیہاتیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ان کی چیخو پکار سن رہی تھی اور صرف چیخو پکار ہی نہیں، مار پیٹ کی آوازیں اور گالی گلوچ بھی اس کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے تمام کھڑکیاں اور دونوں دروازے بند کر دیے، مگر آوازیں بدستور ہماری سماعت تک راستہ بناتی رہیں۔ آخر غزالہ منمنائی، آپ ان سے جا کر کہہ نہیں سکتے کہ یہ مار پیٹ بند کر دیں؟ وہ پہلے ہی زخمی ہیں، کیا آپ انہیں جان سے مار ڈالیں گے؟ میں نے کہا، ہم اس معاملے میں بالکل بے خبر ہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ باقی قصوروار ہوں۔ وہ بولی، قصوروار ہیں تو انہیں پولیس میں دے دیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے اس طرح تشدد کرنے کا؟ میں نے کہا، پولیس بھی انہیں کرسی تو پیش نہیں کرے گی، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ غریب بے سہارا آدمی ہر جگہ پستا ہے، تو کیا ہم اس طرح خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کم سے کم مہاراج رتن سنگھ کے آنے تک خاموش ہی رہنا ہوگا۔ عتیق خان اسے خاص طور پر کہہ کر گیا ہے کہ ہم اس چکر سے دور رہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی دلدوز انداز میں چیخا۔ اس کی آواز بند در و بام کی رکاوٹیں عبور کرتی ہم تک پہنچی۔ یوں لگا کہ انسان کی بجائے کوئی ایسا جانور چیخا ہے جسے بےحد کند چھری سے آہستہ آہستہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے سنو کی آوازیں نئی نہیں تھیں، لیکن غزالہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ وہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں، لیکن گرجنے برسنے اور رونے پیٹنے والی صداؤں کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ کمرے میں ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا، میں نے اسے پلے کیا اور آواز پوری کی پوری کھول دی۔ بند کمرے کے اندر ایک انڈین گانا زور و شور سے بجنے لگا۔ بول میری تقدیر میں کیا ہے میرے ہم سفر یہ تو بتا، جیون کے 2 پہلو ہیں ہریالی اور راستہ۔ کبھی کبھی شور بھی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کے شور میں غزالہ کو اونگ سی آنے لگی۔ پہلے وہ نیم دراز ہوئی، پھر 10-15 منٹ بعد سو گئی۔ میں بھی دوسرے بستر پر دراز ہو گیا۔ شاید نیند آ ہی جاتی، لیکن ایک چھوٹے سے واقعے نے یہ امکان بالکل معدوم کر دیا۔ 2:30-3 بجے کے لگ بھگ مجھے ریسٹ ہاؤس کی عقبی جانب کچھ چاہٹیں سنائی دیں۔ میں دبے پاؤں باہر نکلا۔ عقب میں چند خودرو جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ 2 ٹیوب لائٹس کی مدد سے اس جگہ کو روشن رکھا گیا تھا۔ میں نے 3 افراد کو بھاگ کر درختوں میں روپوش ہوتے دیکھا۔ وہ خاص انداز کی پگڑیاں باندھے ہوئے تھے۔ ان پگڑیوں میں خاکستری رنگ کی ایک پٹی بہت نمایاں تھی۔ میرے علاوہ 2 پہرے داروں نے بھی ان افراد کو درختوں کی طرف لپکتے دیکھ لیا تھا۔ ایک پہرے دار نے پھرتی سے اپنی بندوق سیدھی کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نشانہ لیتا نوارد اوجھل ہو گئے تھے۔ دونوں پہرے دار اضطراری طور پر ان کے پیچھے بھاگے، لیکن 15-20 قدم بھاگ کر رک گئے۔ وہ کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ایک پہرے دار کا اڑتا ہوا سا فکرہ میرے کانوں میں پڑا، ان غیرت مندوں کا انتظام بھی اب کرنا ہی پڑے گا۔ صورتحال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پرانا چکر ہے
اور راہ فرار اختیار کرنے والوں سے پہلے بھی پہرے داروں کا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ مہاراج رتن سنگھ اپنے 4 عدد محافظوں اور ایک ڈرائیور کے ساتھ علیل صبح ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ ہاتھی خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ رانی پرم بھی تھی۔ پرم مہاراج کی پتنی تھی۔ دیکھنے میں کوئی سیدھی سادی کالج گرل نظر آتی تھی۔ زرق برق لباس اور بھاری بھرکم گہنوں نے اس کی معصومیت کو بری طرح مجروح کر رکھا تھا۔ بے حد خاموش طبع تھی۔ اس کے ساتھ ایک گول مٹول سا 4-5 سالہ بچہ بھی تھا۔ بچے نے رانی کی انگلی تھام رکھی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ رانی کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اس بچے کے 3 بہن بھائی اور بھی تھے جو جوپور والے محل میں تھے۔ مہاراج رتن سنگھ اور کیپٹن آر کے بھوانی کے درمیان ایک علیحدہ کمرے میں طویل میٹنگ ہوئی۔ پھر وہ لوگ اس عقوبت خانے میں چلے گئے جہاں کل رات گئے تک دونوں دیہاتیوں کی خاطر تواضع کی جاتی رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور دونوں افراد کو باہر لایا گیا۔ ان کے جسموں پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے اور بیچاروں کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرے کی عمر 25-30 کے درمیان تھی۔ برآمدے میں انہیں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ مہاراج رتن سنگھ کے ساتھ آئے ہوئے افراد نے ان کی مرہم پٹی کی اور درد کش گولیاں دیں۔ مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی کا رویہ بھی اب ان دونوں کے ساتھ نرم تھا۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے کوئی اقبالی بیان دے دیا ہے یا پھر یہ لوگ کسی حوالے سے مہاراج کے شناسہ نکل آئے ہیں۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ مہاراج رتن سنگھ نے مجھے ایک جانب کھڑے دیکھا تو میری طرف آ گیا۔ کہنے لگا ہمارا خیال ہے کہ تمہارا ایک معمہ تو حل ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یور ہائنس، مہاراج نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا ہے کہ تم اس ملنگ نما شخص سے ناواقف ہو جو تمہیں راجستھان میں لے کر آیا اور یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ جی ہاں، میں نے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کا نام سائیں علی ہے اور وہ بمبئی کا رہنے والا ہے، مہاراج رتن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہیں اس طرف کیوں لایا تھا۔ میری سوالیہ نگاہیں مہاراج کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں واقعی جاننا چاہتا تھا کہ سائیں علی مجھے فرید کوٹ سے اٹھا کر راجستھان کی چلچلاتی دھوپ اور ریتیلی آندھیوں میں کیوں لے آیا ہے۔ مہاراج رتن سنگھ نے کہا، یہ سائیں علی تمہیں کیپٹن راجہ آر کے بھوانی صاحب کے پاس جودھ پور لے جا رہا تھا۔ کیپٹن بھوانی کا شمار سائیں علی کے مریدوں میں ہوتا ہے اور سائیں علی 4-5 سال پہلے بھی یہاں کیپٹن بھوانی کے پاس آ چکا ہے، بلکہ کیپٹن بھوانی خود ہی اسے بمبئی سے لے کر آیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک جہاز چارٹر کیا گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کیپٹن بھوانی کے پتا بڑے راجہ صاحب بستر مرگ پر تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے انکشاف انگیز تھی کہ سائیں علی مجھے اور غزالہ کو شنکر شکرا کے چنگل سے نکالنے کے بعد شمالی راجستھان کے ایک نہایت بااثر شخص کے پاس لے جا رہا تھا۔ میں نے مہاراج سے پوچھا، لیکن کیپٹن صاحب کو کیسے پتا چلا کہ سائیں علی یہاں آپ کے پاس موجود ہے؟ جواب میں مہاراج رتن سنگھ نے جو کچھ بتایا اس سے ساری صورتحال واضح ہو گئی اور یہ بھی پتا چل گیا کہ کل پکڑے جانے والے دونوں دیہاتیوں نے کیا جرم کیا ہے۔ دراصل جودھ پور میں کیپٹن بھوانی کو ایک ملازم کی زبانی اطلاع مل گئی تھی کہ سائیں علی اپنے 3 ہمراہیوں کے ساتھ چند روز پہلے فرید کوٹ سے جودھ پور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود سائیں علی جودھ پور کیوں نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنے کرندے فرید کوٹ، فاضلکا، فیروز پور اور امرتسر تک دوڑائے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ اس سلسلے میں سخت پریشان تھا۔ اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی تھی کہ قابل احترام مرشد 6 روز پہلے فرید کوٹ سے جودھ پور جانے کے لیے فلاں نمبر جیپ پر نکلے تھے۔ یہ جیپ سائیں کے ایک پارسی عقیدت مند کی تھی اور وہ پارسی بھی حیران تھا کہ جیپ اور مرشد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ کیپٹن بھوانی نے بمبئی سے پتہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ کچھ روز پہلے فرید کوٹ سے 2 افراد آئے تھے۔ وہ سائیں علی کے خدمت گار چامی شاہ کے جاننے والے تھے۔ وہ سائیں علی اور چامی شاہ کو کچھ دنوں کے لیے فرید کوٹ لے گئے ہیں۔ اس دوران کیپٹن آر کے بھوانی کو مہاراج رتن کی طرف سے تاندل اسٹیٹ آنے کا پیغام ملا اور کیپٹن بھوانی مہاراج رتن سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک ویران مقام پر انہیں ایک جیپ نظر آئی۔ یہ جیپ اپنے پہلو کے بل ریت میں دھسی ہوئی تھی اور چند دیہاتی اسے رسے وغیرہ باندھ کر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیپٹن بھوانی اس کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر دیہاتی ٹھٹکے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ کیپٹن بھوانی کی نگاہ سبز جیپ کی نمبر پلیٹ پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ وہی جیپ ہے جس کے ذریعے چند روز پہلے سائیں علی جودھ پور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ مفرور گھڑ سواروں کا تعاقب کیا جائے۔ ڈرائیور نے جیپ گھوڑوں کے تعاقب میں دوڑا دی۔ یہ دشوار گزار علاقہ تھا۔ کہیں ریتیلے ٹیلے تھے اور کہیں درختوں کے جھنڈ راستہ مسدود کیے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال گھوڑ سواروں کے لیے سازگار تھی۔ بہرے طور کیپٹن بھوانی کا ڈرائیور بھی اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور گھوڑوں کا پیچھا جاری رکھا۔ 2 گھوڑ سوار تو کسی اور جانب نکل گئے لیکن باقی 3 کو کیپٹن بھوانی کے ڈرائیور نے چا لیا۔
घोड़ों और जीपों का दरमियानी फासला कम हो गया तो घुड़सवारों को वार्निंग देने के लिए हवाई फायरिंग की गई। जवाब में उन्होंने भी हवाई फायरिंग करके बताया कि वो मसल्ला हैं। आखिर ये दौड़ उस मुकाम तक पहुंची जहां एक टीले के दामन में महाराज रतन सिंह का रेस्ट हाउस वाक़या था। कैप्टन भवानी जानता था कि घुड़सवार उन दरख्तों में दाखिल हो गए तो हाथ से निकल जाएंगे। उसने सीधी फायरिंग का हुक्म दिया। जवाब में घुड़सवारों ने भी अपनी देसी साख्त की राइफल से चंद फायर किए। इस फायरिंग में घोड़ा शदीद जख्मी होकर गिर गया। उसके सवार को बचाने के लिए एक दूसरे घुड़सवार ने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया। इस दौरान जीप सर पर पहुंच गई और कैप्टन भवानी के गार्ड्स ने दोनों देहातियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा शख्स बच निकलने में कामयाब हो गया। कैप्टन भवानी को मालूम नहीं था कि जीप हादसे का शिकार हुई है। वो यही समझा कि मुसल्लह अफराद ने लूटमार की गरज से जीप पर हमला किया है। वो गजब से दीवाना हो रहा था। यही वजह थी कि वो दोनों अफराद को पकड़कर इस रेस्ट हाउस में ले आया और उनकी जुबानें खुलवाने के लिए तशद्दुद शुरू कर दिया। वो उनसे साईं अली का अता पता दरियाफ्त कर रहा था जबकि वो ला इल्म थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वीराने में पड़ी हुई एक काबिल इस्तेमाल गाड़ी देखकर अपनी नीयतों पर काबू न रख सके और उसे वहां से ले जाना चाहा। इसके सिवा वो किसी वाक़ये में मुलविस नहीं थे और न कुछ जानते थे। दोनों देहातियों की मरहम पट्टी करने के बाद उन्हें दूध वगैरह पिलाया गया और फिर रेस्ट हाउस से रवाना कर दिया गया। उनका घोड़ा भी वापस कर दिया गया था। जिस बंदूक से जवाबी फायरिंग की गई थी वो इस तीसरे देहाती के पास थी जो बच निकलने में कामयाब हो गया था। ऐन मुमकिन था कि दोनों मजरूबीन की अश्कशोई के लिए उन्हें कुछ रकम वगैरह भी दी गई हो। ना भी दी गई हो तो वो खुश नजर आते थे। जान बची सो लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। हादसा शुदा जीप चुराने निकले थे। एक घोड़े से भी हाथ धोए और जो यादगार दुर्गत बनी वो अलहदा थी। ऐन मुमकिन था कि उनके दिलों के अंदर कहीं गहराई में इंतकाम का ख्याल मौजूद हो, मगर कमज़ोर के दिल में इंतकाम का ख्याल शमा के शोले के मानित होता है। जिंदगी की भाग दौड़ में हाँपे हुए सीने में ये शोला बहुत जल्द बुझ जाता है, और जब इस शोले को बुझाने के लिए जब्र और ताकत की तुंदो तेज आंधी भी चल रही हो तो वो भला कितनी देर रोशन रह सकता है। उन जख्म देहातियों को भी चंद रोज में भूल जाना था कि महाराज रतन सिंह के रेस्ट हाउस में उन दोनों पर क्या बीती। वो सारी अजियत, रुसवाई और शर्मिंदगी फरामोश हो जाना थी जो उस वक़्त उनके रगो पे में रची बसी थी। यही कुदरत का निज़ाम है। अगर रूह जिस्म पर लगने वाले जख्मों की अजियत हमेशा ज्यों की त्यों रहे तो शायद कोई जी रूह भी जिंदा ना रह सके। जिस वक़्त जख्मों से चूर दोनों अफराद रेस्ट हाउस से निकल रहे थे उस वक़्त एक नई नवेली रूसी जीप रेस्ट हाउस में दाखिल हुई। जीप की दो पिछली नशिस्तें निकाल दी गई थीं। वहां फोम बिछाकर एक बिस्तर सा तैयार किया गया था। उस बिस्तर पर साईं अली बदबूदार चीथड़े पहने बड़े ठाठ से नीम दराज था। जीप रुकी तो दो बावर्दी मुलाजिम तेजी से आगे बढ़े और साईं को तुझको एहतशाम के साथ बाहर निकाला। वो खाली खाली नजरों से चारों तरफ देख रहा था। अजीब सी बेहिसी तारी थी उस पर। कैप्टन भवानी ने उसे बाजू से थामकर नशिस्तगाह की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन वो उसका हाथ छटकर मुखालिफ सिमत में चल दिया। यहाँ खजूर के एक झुंड के पीछे से तुले आफ्ताब का सुहाना मंजर नजर आ रहा था। वो कुछ देर महवियत से मंजर देखता रहा, फिर उसने सर झटका और खजूर के तने से टेक लगाकर बैठ गया। कैप्टन भवानी, महाराज रतन सिंह, गती खान और तमाम बवर्दी और सादा पोश मुहाफिज साईं अली के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। साईं अली की खामोशी में एक जलाल की सी कैफियत थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या करे। अचानक साईं अली के होंठों ने हरकत की और वो बुलंद आवाज में बोला, तलाश करो, तलाश के बिना कुछ नहीं मिलता। हरकत में बरकत है। सफर वसीला सफर है। ढूंढने वाले को भगवान मिलता है, सोने का पहाड़ मिलता है, दिल अबीब का महल मिलता है, और दौर शफी मोहम्मद भी मिलता है। खोज लगाओ, गौर करो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक नमूदार हुई। जोर से बोला, ओए शफी, इधर आ मेरे पास। अंदाज तहकुमाना था। मैं डरा कि शायद अर्जमंद बानों की तरह मेरे सर पर भी जूता जनी होने वाली है, लेकिन हैरियत गुजरी। मैं साईं के करीब पहुंचकर बैठा तो उसने मेरा कान पकड़ लिया, फिर मरोड़ कर जोर से खींचा। अंदाजा हुआ कि वो कान खींचकर मुझे अपने करीब कर रहा है। मैंने कान उसके होंठों से लगा दिए। वो अपने होंठ सरगोशी के अंदाज में हिलाने लगा, लेकिन होंठों से आवाज बिल्कुल नहीं निकली। चंद लम्हे बाद उसने मेरे कंधे पर थपकी देकर मुझे पीछे हटा दिया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं साईं जी। मैंने कहा, जाओ। वो गरज कर बोला, बस अब जाओ, वापस आ जाओ। कैप्टन भवानी ने मेरे कब से तेज सरगोशी की। मैं उल्टे कदमों वापस आ गया। सब सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। साईं अली कुछ देर खजूर के तनों को तकता रहा, फिर वहीं एक मोटे तने के करीब दराज हो गया और एक बाजू मोड़कर आंखों पर रख लिया। महाराज रतन सिंह के कहने पर सब अफराद साईं के इर्द गिर्द से छट गए। सिर्फ दो बावर्दी मुहाफिज 10-15 कदम की दूरी पर खड़े रह गए। मैं भी महाराज रतन और कैप्टन भवानी के पीछे चलता नशिस्तगाह में आ गया। ये एक इत्तेफाक था कि अब तक साईं अली के मुरीद
मुरीदाने बसफा में से जो 2 मुरीद सामने आए थे वो दोनों गुमशुदा ट्रक में दिलचस्पी रखते थे, यानी अर्जुमंद बानो और कैप्टन आर के भवानी, जो कि रियासत जोधपुर के साबिक वाली का पोता बताया जाता था। खास तौर पर अर्जुमंद बानो की दिलचस्पी तो इंतहा को छू रही थी। वो उस दौलत तक पहुंचने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार बैठी थी। अब ये कैप्टन भवानी सामने आया था। वो महाराज रतन सिंह से कम उम्र होने के बावजूद उसके हम नवाला और प्याला दोस्तों में से था। गुमशुदा ट्रक के बारे में महाराज रतन सिंह और कैप्टन भवानी का इल्म अब तक अखबारी खबरों तक महदूद था, लेकिन अचानक उन्हें मेरी सूरत में एक ज़बरदस्त सुराग हाथ लग गया था। वो ट्रक के सिलसिले में बेहद संजीदा हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ मुझे शेख कासिम बिन अरशद जैसे गज़बनाक और जाबर दुश्मन के चुंगल से निकाला था, बल्कि अब मुझे हर किस्म की सहूलत और ताउन की पेशकश कर रहे थे। मेरे ख्याल में उनकी प्लानिंग ये थी कि पहले घी सीधी उंगलियों से निकालने की कोशिश की जाए, अगर ना निकले तो फिर उंगलियां टेढ़ी कर ली जाएं। मैं जानता था मेरी जान महाराज रतन सिंह और कैप्टन भवानी से बासानी छूटने वाली नहीं। वो बेहद बाअसर लोग थे। फिर गजाला उनकी मुट्ठी में थी और वो ये भी जानते थे कि गजाला मेरे लिए किस कदर अहम है। दर हकीकत मेरे साथ आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला मामला हुआ था। मुझे शेख कासिम बिन अरशद के बेरहम चुंगल से निकालने वालों ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया था, लेकिन अब मैं ऐसे एहसान के बदले उनके चुंगल में था। नशिस्तगाह में पहुंचते ही महाराज रतन सिंह ने मुझसे पूछा, साईं साहब ने तुमसे क्या कहा? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ होंठ हिलाते रहे, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला उन्होंने। ये कैसे हो सकता है? कैप्टन भवानी मुस्कुराया। हमने खुद उन्हें बातें करते देखा है। आपने देखा है लेकिन सुना नहीं है। मैंने भी सिर्फ देखा है। कोई एक आध लफ्ज़ तो समझ में आया होगा? महाराज रतन ने पूछा। योर हाइनेस, गुस्ताखी की मुआफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। रतन सिंह सर हिला कर रह गया। मैं समझ गया कि मेरी बहुत सी बातों की तरह इस बात पर भी यकीन नहीं किया गया, लेकिन मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार की गई। मैंने महाराज रतन सिंह से कहा, योर हाइनेस, आपने कल जिक्र किया था कि खुदाई से बरामद होने वाले सामान में कुछ नादर जंगी हथियार भी शामिल हैं और उनकी तफसील मोहतरम कैप्टन भवानी साहब को मालूम है। हाँ हाँ, हमने कहा था। फिर वो कैप्टन भवानी से मुखातिब हुआ। भवानी साहब, आप इसे ज़रा उस आर्टिकल के बारे में बताइए जो लंदन के हफ्त रोज़ा में छपा था। वो आर्टिकल तो इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ मवाद है जो मैं साथ ही लेकर आया हूँ, कैप्टन भवानी ने जवाब दिया। उसने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी और उसे ब्रीफ केस लाने को कहा। ब्रीफ केस करीब ही एक अलमारी में पड़ा था। सेक्रेटरी ने ब्रीफ केस कैप्टन भवानी के सामने रख दिया। कैप्टन भवानी ने उसमें से एक छोटी सी फाइल निकाल ली। इंग्लिश पढ़ सकते हो? मैंने पूछा। जी हाँ, गुजारा कर लेता हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने फाइल में से चंद कागज़ निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। एक बरतानवी और 2 इंडियन जरीदों के तराशे थे। मैंने पहले गैर मुल्की जरीदे का तराशा देखा। जूं जूं पढ़ता गया आंखें हैरत से खुलती गईं। यूँ लगा जैसे ये आर्टिकल मेरे सवालात की मदद से तरतीब दिया गया है। दफीने के हवाले से अपनी बहुत सी उलझनों का हाल मुझे उस आर्टिकल में नज़र आ रहा था। ये एक मुफस्सल तहरीर थी और मेरे बहुत से अंदाज़ों की तस्दीक करती थी। 2 सफ़हात पर फैले हुए करीबन 3000 अल्फाज थे। मैं यहाँ उस तहरीर का खुलासा बयान करता हूँ। 12 सितंबर 1955 को एक अंग्रेज़ मुसन्निफ रिचर्ड लिटन ने राजस्थान में अपने एक देरीना दोस्त नवाब नादिर अली खान के यहाँ क़याम किया। रिचर्ड लंदन से सैर व सियाहत के दौरे पर आया था। दरअसल वो राजस्थान जैसे पसमानदा इलाके में बुनियादी इंसानी हुकूक और ख़ुसूसन ख़वातीन की हालत ज़ार के बारे में एक किताब लिखने का इरादा रखता था। राजस्थान में क़याम के दौरान उसे एक उम्र रसीदा शख्स से मिलने का इत्तफाक हुआ। वो अपने क्लेम के सिलसिले में बीकानेर आया हुआ था। उस हिंदू महाजिर का क्लेम बहुत बड़ा था। वह रहीम यार खान में करीबन 10 मरबा ज़मीन छोड़कर आया था। उसी तरह साजो सामान की शक्ल में भी उसे अपनी बेशुमार दौलत से महरूम होना पड़ा था। उस शख्स से मुसन्निफ को सुराग मिला कि तकसीम हिंद से कुछ अर्सा पहले रहीम यार खान के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ निहायत बासर अफराद एक ज़बरदस्त अलमिया से दो चार हुए थे। उन अफराद में चंद बड़े ज़मींदार, साहूकार और कारखानेदार शामिल थे। ये तमाम अफराद हिंदू थे और उन्होंने बिगड़ते हुए मुल्की हालात के पेश नज़र अपनी अपनी जमा पूंजी एक जगह इकट्ठी करने के बाद इंडियन इलाके में मुंतकिल करने की कोशिश की थी। इस मकसद के लिए 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई थीं। उन गाड़ियों की हिफाजत के लिए एक तीसरी गाड़ी में करीबन निस्फ दर्जन मसल्ला अफराद भी मौजूद थे। 6 जुलाई 1947 की शब ये तीनों गाड़ियाँ रहीम यार खान से बरास्ता बंच नोट रवाना हुई थीं। इन गाड़ियों को अपने बेशकीमत साजो सामान समेत 4 जुलाई को रात 11 बजे तक बीकानेर पहुंच जाना था। 6 जुलाई को गाड़ी के साथ जाने वाले मुहाफिजों में से 4 की लाशें नहर बीकानेर के किनारे एक वीरान बेले से मिली।
ان محافظوں کے علاوہ گاڑیوں کے ساتھ جانے والے 2 زمیندار بھی موت کے گھاٹ اتار کر اسی بیلے میں پھینک دیے گئے تھے۔ اس تہلکہ خیز واردات کی اطلاع پولیس میں نہیں دی گئی۔ اس وقت مقامی حالات اتنے ابتر تھے کہ اکثر مقامات پر انتظامیہ اور حکومت کا وجود ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اس واقعے کی پہلی FIR وقوع کے قریباً 5 ماہ بعد بیکانیر کے مرکزی تھانے میں درج ہوئی۔ تاہم اس دوران متاثرہ افراد اپنے اپنے طور پر گمشدہ ساز و سامان کا سراغ لگانے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے تھے۔ اس واقعے کے متاثرین میں رحیم یار خان شہر کے 2 ممتاز ترین ٹھاکر خاندان بھی تھے۔ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں رشتہ داری تھی۔ ان لوگوں کے پاس قدیم جنگی ہتھیاروں کا نایاب کلیکشن تھا۔ یہ بے بہا نوادرات بھی دیگر سامان کے ساتھ ہی بیکانیر روانہ کیے گئے تھے۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے صوبائی برٹش گورنمنٹ نے یہ نوادرات اپنی تحویل میں لینے کے لیے دونوں ٹھاکر خاندانوں سے بات کی تھی اور اس سلسلے میں بھاری رقوم بھی آفر کی گئی تھی۔ ابھی یہ بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ مالکان ان نوادرات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں کچھ نوادر قریباً 775 سال پرانے تھے اور ان کا تعلق منگولوں کے شاہی خاندان سے تھا۔ ایک تلوار اور کچھ خنجر اس سے بھی پہلے دور کے تھے۔ وکٹوریہ عہد سے تعلق رکھنے والی کچھ اشیاء اس ظہیرے کا جوہر خاص تھیں اور برٹش گورنمنٹ کی ان پر خصوصی نگاہ تھی۔ مصنف کو ان میں سے کچھ اشیاء کی تصاویر بھی دستیاب ہو گئی تھیں اور وہ اس نے اپنے آرٹیکل کے ساتھ شائع کروا دی تھی۔ اس آرٹیکل کی اشاعت کے بعد 2 انڈین جرائد نے بھی اس حوالے سے مضامین شائع کیے تھے۔ ان میں سے آثار قدیمہ کے ایک ماہر پروفیسر محمد نوشاد دہلوی کا مضمون قابل ذکر تھا۔ اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ گم ہونے والے زر و جواہر کی مالیت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تھی، اور اگر کسی طرح ٹھیک ٹھیک حساب لگایا جا سکے تو اس واردات کو اس علاقے میں ہونے والی ریکارڈ واردات قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن شاید درست اعداد و شمار کبھی بھی سامنے نہ آ سکیں، کیونکہ ورثہ میں سے اکثر حضرات اب اس دنیا میں نہیں، اور جو ہیں وہ بھی نہ جانے کہاں کہاں ہیں۔ مضمون نگار نے اپنے مضمون میں ان دونوں ٹھاکر خاندانوں کا ذکر بھی کیا تھا جن کے مجموعی نقصان کا تخمینہ قریباً 6 کروڑ روپے تھا۔ مضمون نگار نے لکھا تھا کہ ٹھاکر خاندانوں کے سامان میں جنگی ہتھیاروں کے علاوہ کئی بیش قیمت ہیرے اور طلائی ظروف شامل تھے۔ اس دولت کی گمشدگی کے بعد ان دونوں خاندانوں پر اچانک زوال آیا۔ ایک خاندان کا سربراہ ٹھاکر وجے آنند 6 جولائی 1955 کو دل کا دورہ پڑنے سے سورگ باشی ہوا۔ بدازاں بچی کچھی جائیداد کے تنازع نے اس کے وارثوں کو آپس میں لڑا کر تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرا خاندان لٹ پٹ کر بیکانیر پہنچا۔ ان لوگوں نے اپنے ذرائع سے گمشدہ اثاثوں کی تلاش شروع کی۔ اس تلاش کے دوران ایک صحرائی قبیلے سے ان کی ان بن ہوئی اور چند افراد قتل ہو گئے۔ دشمنی اور مقدمے بازی کا ایسا سلسلہ چلا کہ 2-3 برسوں میں ہی یہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور پھر نہ جانے کہاں کہاں بکھر گئے۔ جرائد کے ان تراشوں کے علاوہ بھی بہت سے کاغذات فائل میں موجود تھے۔ ظاہر ہے ان میں اس گمشدہ دولت کے حوالے سے تفصیلات ہوں گی، لیکن کیپٹن بھوانی نے ان تراشوں کے سوا مجھے کچھ اور نہیں دکھایا۔ اس نے تراشی بریف کیس میں رکھ کر اس کے اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا، اسے کھولتا چلا گیا۔ یہ ایک جہازی سائز کا نقشہ تھا۔ اس نے نقشہ دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس میں بھارت کے جنوبی پنجاب اور شمالی راجستھان کے علاقے دکھائے گئے تھے۔ فیروز پور، فرید کوٹ، سورت نگر، راج گڑھ، ناگور وغیرہ کے شہر موٹے حروف میں نظر آ رہے تھے۔ اس نقشے پر کئی جگہ سرخ پینسل سے نشانات لگائے گئے تھے۔ فرید کوٹ کے نواح میں گنڈا پور گاؤں تک کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک لائن کے ذریعے وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس پر ہم سفر کر کے تاندل اسٹیٹ پہنچے تھے۔ جہاں ہماری جیپ کو حادثہ پیش آیا وہاں سرخ دائرہ کھینچا تھا۔ کچھ دیر اس نقشے پر گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یور ہائنس، گستاخی معاف، میں اس نقشے کو فی الحال ضروری نہیں سمجھتا۔ میری مدبانہ رائے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس جگہ پہنچنا چاہیے جہاں ٹرک کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے گنڈا پور گاؤں کے عشرت فارم سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہاں ایک قتل بھی ہوا ہے۔ یقیناً مقامی پولیس اس قتل کی تفتیش کر رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی اہم سراغ مل چکا ہو یا پھر ہم ہی وہاں سے کوئی سراغ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مہاراج نے پوچھا، تو تم چاہتے ہو کہ فرید کوٹ جایا جائے؟ میری ناچیز رائے تو یہی ہے جناب، لیکن تمہارے اور مس غزالہ کے لیے وہاں بہت خطرات ہیں۔ رتن سنگھ نے کہا، یہ بات میں جانتا ہوں جناب، لیکن ہم جتنی تاخیر کریں گے گمشدہ ٹرک تک پہنچنے کے امکانات اتنے ہی معدوم ہوتے جائیں گے۔ پھر ایک رائے ہماری بھی ہے، رتن سنگھ نے کہا، تم اپنی ساتھی کو ان خطرات میں مت جھونکو، اسے ہم ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ وہ ہماری واپسی تک بالکل سکھ اور شانتی سے رہے گی۔ میں جانتا تھا کہ مہاراج رتن کے منہ سے جلد یا بد دیر
یہ بات نکلنے والی ہے۔ مہاراج چاہے کچھ بھی کہتا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ غزالہ کو یہاں یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں بحث و تکرار کرنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن ہمیں روانہ کب ہونا ہے؟ ابیات 52 گھنٹے کے اندر ہمیں کون سا لمبا چوڑا انتظام کرنا ہے؟ اب میرے سامنے غزالہ کو مطمئن کرنے کا مسئلہ تھا۔ وہ تو میرا کمرے سے باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، کہاں یہ کہ مجھے فرید کوٹ جانا پڑ رہا تھا۔ وہ ایک سمجھدار اور دلیر لڑکی تھی، لیکن یہاں کے ماحول اور یہاں پیش آنے والے بے درپے واقعات نے اسے سخت ہراساں کر رکھا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ غزالہ سے کیسے بات کروں اور اسے کس طرح سمجھاؤں کہ وہ چند روز تنہا اس ریسٹ ہاؤس میں گزارنے پر آمادہ ہو جائے کہ کچھ آوازوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی بلند آواز میں واہ ویلا کر رہا تھا۔ میں نے پہچان لیا، یہ خناب آفریدی کی آواز تھی، عیسیٰ جان کا وہی خوبرو ساتھی جو یہاں باز فروخت کرنے آیا تھا اور جس نے مہاراج رتن سنگھ کو بتایا تھا کہ پاکستانی ٹرک والے معاملے سے میرا براہ راست تعلق ہے۔ خناب کے واویلے کی آوازیں کسی قریبی کمرے سے بلند ہو رہی تھیں۔ میں تجسس سے مجبور ہو کر کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچ گیا۔ آوازیں گیلری نما کمرے سے آ رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر ایک باوردی محافظ کمر سے پستول لٹکائے ٹہل رہا تھا اور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایک ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا اور دیکھتا رہ گیا۔ خناب آفریدی، جو دیکھنے میں ایک سنجیدہ اور روبدار شخص نظر آتا تھا، نشے میں ٹن ہو کر مضحکہ خیز حرکتیں کر رہا تھا۔ ایک انڈرویئر کے سوا اس نے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے تھے اور اب سر پر ولایتی شراب کی بوتل رکھے ناچ رہا تھا۔ غالباً کچھ دیر پہلے اس نے شراب سے نہانے کی کوشش بھی کی تھی۔ فرش پر شراب کی کئی خالی بوتلیں لڑکی ہوئی تھیں اور سارا قالین گیلا ہو رہا تھا۔ اس کمرے کے اندر ایک الماری میں نیچے سے اوپر تک بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ جن دنوں میں عیسیٰ جان کے ساتھ تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ خناب آفریدی شراب کا رسیہ ہے اور اچھی شراب کی ایک بوتل کی خاطر جان تک قربان کر سکتا ہے۔ آج یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی۔ وہ شراب میں غرق تھا اور سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ وہ بوتل سر پر رکھے تھوڑی دیر ٹھمکے لگاتا رہا، پھر کوئی بے ہنگم گیت گانے لگا۔ تب اس کی نگاہ دیوار پر آویزاں ایک تصویر پر پڑی۔ یہ ہالی ووڈ کی ایک سہارا راکیل ولیج کی ایک نیم اریاں تصویر تھی۔ خناب ایک کرسی پر چڑھ کر تصویر سے لپٹ گیا اور ماں ماں پکارنے لگا۔ تو میری ماں ہے، مجھے چھوڑ کر مت جانا، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ پھر وہ دوڑ کر ایک کپڑا اٹھا لایا اور اسے راکیل ولیج کا جسم ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ راجستھان کے اس دور دراز علاقے میں باز فروخت کرنے آیا تھا، لیکن اپنی ایک غلطی کے سبب سنگین مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جسے سننے کے بعد مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی اسے واپس جانے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے تھے۔ بالکل سیدھی سادی بات تھی۔ خناب آفریدی واپس چلا جاتا تو فوراً عیسیٰ جان وغیرہ کو بتاتا کہ جہانی استاد تاندل اسٹیٹ کے محل میں ہیں۔ عیسیٰ جان اور شنکر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تاندل اسٹیٹ پہنچتے اور مہاراج رتن سے کہتے کہ فرمائیے جناب، کہاں ہے ہمارا جہانی استاد؟ ہم تو اس کی جدائی میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ بھاگ بھاگ کر ٹانگیں جواب دے گئی اور زبانیں باہر نکل آئیں۔ لہٰذا صورتحال سے بچنے کے لیے مہاراج رتن سنگھ نے خناب آفریدی کو چھاپ لیا تھا اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چاروں طرف شراب کی دیوار چن دی تھی۔ اول تو اسے شراب سے ہی فرصت نہیں ملنا تھی، اگر مل بھی جاتی تو ریسٹ ہاؤس میں مہاراج کے رائفل بردار نمک خوار موجود تھے، وہ اسے یہاں سے نکلنے نہ دیتے۔ دوسرے الفاظ میں خناب آفریدی بھی میری ہی طرح اس وقت تک یہاں مہمان بالجبر تھا جب تک ٹرک والا معاملہ کسی اختتام تک نہ پہنچتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ غزالہ اس ریسٹ ہاؤس میں بالکل محفوظ رہے گی تو میں کبھی اسے وہاں چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن مجھے کامل یقین تھا کہ مہاراج رتن اس کی مکمل حفاظت کا انتظام کر کے یہاں سے جائے گا۔ میں نے تنہائی میں غزالہ کے ساتھ تفصیلی بات کی اور اسے یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ میرے ساتھ فرید کوٹ جانے سے اس کا یہاں ریسٹ ہاؤس میں رہنا زیادہ مفید اور حفاظت بخش ہے۔ اس وقت 9 بجنے میں بھی 10 منٹ باقی تھے جب ہم ریسٹ ہاؤس سے فرید کوٹ کے طویل سفر پر روانہ ہونے کے لیے جیپوں پر سوار ہوئے، مگر اس سفر کو بالکل آغاز ہی میں بریک لگ گئے۔ ابھی گاڑیاں سٹارٹ ہو ہی رہی تھیں کہ مہاراج رتن کا ایک گھوڑا سوار محافظ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے مہاراج کو یہ سنسنی خیز اطلاع پہنچائی کہ اس نے 50 کے قریب سانٹنی سواروں اور گھوڑا سواروں کو ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے دیکھا ہے۔ محافظ نے کہا، یور ہائنس، فاصلہ زیادہ تھا، میں انہیں ٹھیک سے پہچان نہیں سکا، لیکن ان کی برچیاں کلہاڑیاں وغیرہ دور سے بھی چمک رہی ہیں۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور سیدھا اسی طرف آ رہے ہیں۔ میرا ذہن فوراً ان 2 دیہاتیوں کی طرف چلا گیا جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے زبردست درگت بنوا کر گئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ میرا اندازہ غلط نکلا ہو اور وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ چکانے کے لیے یہاں آ پہنچے ہوں۔ بعض اوقات لوگوں کے گروہ میں سے کسی ایک کی ذلت و رسوائی سب کے لیے اشتعال کا باعث بن جاتی ہے
اور وہ فرد واحد کی طرح ذمہ دار شخص یا اشخاص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ دونوں گمشدہ دیہاتیوں کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہی کچھ لوگ نکلے ہوئے ہوں۔ اپنے لہو لہان اور زخم ساتھیوں کو دیکھ کر ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوا ہو اور وہ مہاراج سے حساب بباق کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ مہاراج رتن سنگھ کا سانولا چہرہ خون کے دباؤ سے کچھ اور سانولا ہو گیا ہے۔ آنکھیں جیسے شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دور نگاہ دوڑائی۔ ممکن تھا دونوں گمشدہ دیہاتیوں کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہی کچھ لوگ نکلے ہوئے ہوں۔ اپنے لہو لہان اور زخم ساتھیوں کو دیکھ کر ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوا ہو اور وہ مہاراج سے حساب بباق کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ مہاراج رتن سنگھ کا سانولا چہرہ خون کے دباؤ سے کچھ اور سانولا ہو گیا ہے۔ آنکھیں جیسے شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دور نگاہ دوڑائی۔ جنوب مغرب کی طرف گرد کا بادل سا نظر آ رہا تھا۔ اس دم با دم بلند ہوتی اور پھیلتی گرد کا رخ ریسٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی کے کم و بیش 15 مسلح محافظ موجود ہیں۔ 40-50 برچی برداروں سے نپٹنا ان کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا۔ اگر آنے والوں کے پاس چند ایک رائفلیں بھی ہوتی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور ابھی تو یہ طے ہونا بھی باقی تھا کہ وہ لوگ ریسٹ ہاؤس کی طرف جھگڑا مول لینے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی اور غرض سے۔ دور دراز علاقوں میں جہاں انتظامیہ کی گرفت کمزور تر ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات رونما ہوا ہی کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جوشیلے لوگ اپنے تنازعات خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف طلبی کے لیے پولیس کے پاس جانا بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر جس قسم کے مادر پدر آزاد علاقے میں تھا، وہاں اس قسم کی آندھیاں اکثر چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ بے سر و سامان قسم کے دیہاتی مہاراج رتن سنگھ آف تاندل جیسے شخص سے لڑائی مول لینا چاہ رہے تھے۔ کم سے کم اطلاع دینے والا تو یہی اطلاع دے رہا تھا۔ 5-10 منٹ بعد گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دینے لگیں اور پھر ایک ڈھلان کے بالائی کنارے پر گھوڑا سوار نظر آئے۔ وہ ایک غضبناک جتھے کے مانند نمودار ہوئے اور ڈھلان کے عرضی رخ پر دور تک پھیل گئے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ وہ دیہاتی نظر آنے کے باوجود عام دیہاتی نہیں تھے۔ ان کی بھاری بھرکم پگڑیوں اور ڈھالوں میں ایک ہکستری رنگ کی چوڑی پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ملتے جلتے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان میں سے اکثر کے ہتھیار بھی ایک جیسے تھے، بانس کے دستے والی لبوتری برچیاں اور چھوٹی چھوٹی کلہاڑیاں، لیکن وہ آتشی اسلحے سے یکسر محروم نہیں تھے۔ درمیان میں کافی فاصلہ ہونے کے باوجود مجھے کئی افراد کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ میرا ذہن فوراً اس واقعے کی طرف چلا گیا جب میں نے ریسٹ ہاؤس کے عقب سے کچھ پگڑی پوش افراد کو بھاگتے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی مجھے یہ معاملہ پر اسرار محسوس ہوا تھا۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مہاراج رتن کے باوردی محافظ نے کہا تھا کہ اب ان غیرت مندوں کا سدباب کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بات وضاحت طلب تھی کہ ان غیرت مندوں نے کس بات پر غیرت کھا رکھی ہے اور وہ مہاراج رتن جیسے شخص سے ٹکرا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گھوڑے سوار اور سانڈنی سوار ایک جگہ آ کر رک گئے تھے، نہ آگے بڑھ رہے تھے نہ پیچھے ہٹ رہے تھے، جیسے تذبذب میں ہوں کہ کیا کریں۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزر گئے تو مہاراج رتن سنگھ نے گرج کر عتیق خاں کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ مہاراج نے کہا، ہمارا خیال ہے عتیق خان، ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ بہت مناسب موقع ہے، لیکن پہلے ان کی نیت معلوم ہو جانی چاہیے۔ تم جاؤ اور پوچھو ان سے کہ کیا چاہتے ہیں۔ عتیق خان نے ادب سے سر جھکایا اور دوڑ کر اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کے اوپر سے کینوس کی چھت ہٹائی جا چکی تھی۔ اب وہ ایک کھلی جیپ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ دور سے دیکھنے والا بھی جان سکتا تھا کہ جیپ میں کتنے سوار ہیں۔ عتیق خان کی جیپ دھول اڑاتی اور ہچکولے کھاتی گھوڑے سواروں کے قریب جا رکی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب گفتگو سننا یا چہروں کے تاثرات دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، تاہم گفتگو کے انداز اور ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی متنازع موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد عتیق خان جیپ دوڑاتا ہوا واپس آیا۔ اب اس کا چہرہ بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے مہاراج رتن سنگھ اور کیپٹن بھوانی کے قریب جا کر سرگوشیوں میں کوئی بات کی۔ اس مختصر گفتگو کے بعد مہاراج رتن سنگھ اور بھی مشتعل نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے اور کیپٹن بھوانی کے تمام گارڈز اور کارندوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی مجموعی تعداد 22 تھی۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور دیگر ملازم بھی اس میں شامل تھے۔ 3-4 کے سوا وہ سب کے سب آتشی ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ مہاراج رتن نے گررا کر کہا، ان کتوں کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھانا ہے، 8-10 مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ کیپٹن بھوانی نے کہا لگا کر اپنے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا اور بولا، رتن جی آپ چنتا نہ کریں، بھگوان نے چاہا تو بندے مارنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں اتنی دور سے جانچ رہا ہوں، رام قسم کی یہ سب کے سب بھگوڑے ہیں۔
पता नहीं किसके बहकावे में आकर यहाँ चले आए हैं। आप 8-10 फायर निकाल कर देखें, अभी तितर बितर होने लगेंगे। फिर उसने करीब खड़े गार्ड से जर्मन MG42 ली। ये ताकतवर गन रिकॉइल सिस्टम के तहत काम करती है और जबरदस्त घन गरज के साथ चलती है। कैप्टन भवानी ने गन की नाल आसमान की तरफ करके ट्रिगर दबाया और 2 वक्फों के साथ करीबन 2 दर्जन राउंड फायर किए। खौफनाक तड़तड़ाहट से कुर्बजवार गूंज उठे और इसके साथ ही फासले पर खड़े देहाती तितर बितर होने लगे। वो दरमियान से काई की तरह फट गए थे। कुछ पीछे हटकर ढलवान की दूसरी तरफ ओझल हो गए और कुछ बाएं जानिब खजूरों के एक झुंड के करीब सिमट गए। कैप्टन भवानी मुस्कुराने लगा। उसके एक बालाई दांत का थोड़ा सा कोना टूटा हुआ था, लेकिन ये शकिस्ता दांत उसकी मुस्कुराहट को बदसूरत बनाने के बजाय जाज़बे नज़र बना देता था। उसने गन बड़ी रौनक से वापस गार्ड की सिमत उछाल दी और बोला, रतन जी, मेरी तो राय है कि इन भेड़ों को मारने के बजाय घेर कर पकड़ लें और बांध कर यहाँ ले आएं। जो इनमें से कुछ फन्नेहान किस्म के बंदे हैं, उनको काकड़ के हवाले कर दें। 1 घंटे के अंदर सब आपके पाँव ना चाटने लगें तो मेरा नाम बदल दें। कैप्टन भवानी की बातों ने महाराज रतन सिंह के जरहाना अज़ाइम को हवा दी और उसकी शक्ल से नजर आने लगा कि वो मरने मारने पर आमादा हो रहा है। उसने 5 गार्ड्स की एक टोली को दूसरे गार्ड से लदा किया और उन्हें खुसूसी हिदायत देने लगा। कुछ देर बाद ये गार्ड्स रेस्ट हाउस में दाखिल हुए और इमारत की अकबी जानिब से निकलकर दरख्तों में रुपोश हो गए। साफ पता चल रहा था कि महाराज रतन सिंह अपने तरबियत याफ्ता मसल्ला गार्ड्स के जरिए देहातियों को घेरने का प्रोग्राम बना रहा है। इसी दौरान 2-3 भारी गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। ये शोर हमारे बाएं पहलू से उभरा था। टीलों के हकब से गर्द के बादल भी दिखाई दे रहे थे। मैंने महाराज रतन सिंह के गार्ड को क्यासराई करते सुना कि शायद पुलिस पहुंच गई है, मगर अगले चंद सेकंड में ये क्यास गलत साबित हो गया। आने वाली गाड़ियां प्राइवेट थीं। उनकी तादाद 3 थी। 2 ट्रक थे और एक ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर साए रखने के लिए एक छप्पर सा बना हुआ था। ट्रक हंसता हाल थे और अंदाज़ा होता था कि मकामी तौर पर ईंटें रेत वगैरह ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ही ये तीनों गाड़ियां रुकीं, उनमें से देहाती छलांगे लगा लगा कर नीचे उतरने लगे। वो सब के सब मसल्ला थे। कहीं एक के पास हादशी हथियार भी थे। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उन लोगों का ताल्लुक उसी मसल्ला जत्थे से है जो पहले से यहाँ हम ठोके खड़ा है। गाड़ियों से उतरने वालों की तादाद हैरान कुन हद तक ज्यादा थी। वो कमोबेश 250 अफराद थे। जवान, लड़के, बूढ़े, उनमें हर उम्र के लोग शामिल थे। अक्सर अफराद के सरों पर हक्स्तरी पट्टी वाली पगड़ियाँ थीं। जैसा कि मैंने बताया, ये लोग पगड़ी को एक खास अंदाज से बांधते थे। पगड़ी नीचे से फैली हुई और ऊपर से बहुत घुटी हुई नजर आती थी। उसका तवील पल्लू सामने की तरफ लटकता रहता था या उसे मुंह पर लपेटकर मुंडासे की शक्ल दे दी जाती थी। तीनों गाड़ियों के साथ चंद घोड़े और खच्चर भी थे। इस पर बस नहीं हो गया था। अभी छोटी छोटी टोलियों की सूरत में पैदल सवार लोग मौके पर पहुंच रहे थे। मैंने महाराज रतन और कैप्टन भवानी को देखा। उनके चेहरों पर जोशो खरोश की जगह परेशानी और हिरास ने ले ली थी। कैप्टन भवानी ने महाराज से मुखातिब होकर पुरतशवीश लहजे में कहा, ये क्या हो रहा है रतन जी? ये मूर्ख कहाँ से उमड़े चले आ रहे हैं? महाराज रतन के चेहरे पर सोच की परछाइयां उमड़ आईं। ये कोई गहरी साजिश लग रही है कैप्टन। गाड़ियों से बरामद होने वालों ने पहले से मौजूद मसल्ला अफराद के साथ मिलकर रेस्ट हाउस को 3 इतराफ से घेर लिया था। चौथी जानब टीले थे और ऐन मुमकिन था कि उनके अकब में भी अफराद मौजूद हों। यकायक मुझे सूरत हाल की असल संगीनी का एहसास हुआ। महाराज रतन सिंह ऑफ तांदल और कैप्टन भवानी इलाके के तो निहायत बासर और ताकतवर अशखास होने के बावजूद अपने चंद करिंदों के साथ उस अलग थलग रेस्ट हाउस में फंस गए थे। उनके चारों तरफ मुश्तैल देहाती थे और उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा था। मुश्किलात और हवादिस को हमेशा मेरे साथ रब्त रहा है। अब ये जो वाक़या रूनुमा हुआ था, न जाने कब से उसके असबाब पैदा हो रहे थे। ये वाक़या चंद रोज़ पहले या बाद में भी रूनुमा हो सकता था, मगर ये आज हुआ था और इस रेस्ट हाउस में मौजूद तमाम दूसरे लोगों की तरह मेरी और गजाला की ज़िंदगी को भी खतरात लाक हो गए थे। महाराज रतन ने ठीक ही कहा था कि जो कुछ हो रहा है किसी गहरी साजिश का नतीजा है। इस बात से कतई नज़र के रेस्ट हाउस को घेरने वाले कौन थे और कहाँ से आए थे। ये हकीकत थी कि इस रेस्ट हाउस का घेराव बेहद मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े मुनासिब मौके पर किया गया था। ये बात करीने कयास थी कि रेस्ट हाउस में ही हमलावरों का कोई मुखबर मौजूद हो और उसने घेराव के सिलसिले में हमलावरों की मदद की हो। इस रेस्ट हाउस में टेलीफोन था, न कोई और ऐसा जरिया जिससे जोपुर में राब्ता कायम किया जा सकता। चारों तरफ जंगल था या ऊंचे नीचे रेतीले टीले थे। यहाँ पर कुछ भी हो जाता किसी को कानो कान खबर नहीं होना थी। बेशक गार्ड्स के पास जदीद राइफलें मौजूद थीं, लेकिन ये चंद राइफलें बिखरे हुए लोगों के जम्मे गफीर को कब तक फासले पर रख सकती थीं।
ان حوصلہ شکن حقائق کا عکس اب مہاراج کے ساتھ ساتھ کیپٹن بھوانی کے چہرے پر بھی نمایاں نظر آنے لگا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک بھیڑوں کو زندہ پکڑنے اور الٹا لٹکانے کی باتیں کر رہا تھا، اب بار بار پیشانی سے پسینہ پہنچنے پر مجبور تھا۔ یہ حالات کی نیرنگی کا ادنا سا نمونہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جرحانہ عزائم رکھنے والے کو اب مدافعت بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں دو گھوڑ سوار تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان میں ایک مشکی تھا۔ مشکی گھوڑے پر ایک دراز قد نوجوان سوار تھا۔ وہ نمایاں اس لیے بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کی کمر سے گولیوں کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور کندھے پر رائفل جھول رہی تھی۔ دونوں گھوڑ سوار مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی کے روبرو جا رکے۔ کیپٹن بھوانی کا کتا اجنبیوں کی بو پا کر زور و شور سے بھونکنے لگا تھا۔ دراز قد نوجوان اچھی شکل و صورت اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ گلے میں ایک خوبصورت اور وزنی طلائی زنجیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ حلیے اور خد و حال سے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے بولا، راجا صاحب، مجھے ترہ خان نے بھیجا ہے، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کے گستاخانہ لب و لہجے نے مہاراج رتن کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ غصہ پینے کی کوشش میں اس کا چہرہ تاریک تر ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، ہمیں تم سے کوئی پرائیویٹ ٹاک نہیں کرنی ہے اور نہ تم اس قابل ہو کہ ہمارے برابر بیٹھ کر بات کر سکو۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کہو، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چھپانا ہے۔ نوجوان نے سینہ تان کر دو ٹوک لہجے میں کہا، پرم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تیواری لال کو بھی۔ مہاراج رتن کے پہلو میں کھڑا کیپٹن بھوانی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انداز ایسے ہی تھا کہ پلک چھپکتے میں نوجوان کو شوٹ کر دے گا، لیکن مہاراج رتن نے بر وقت اسے سنبھال لیا۔ نہیں کیپٹن، ٹھہرو، وہ چیخ کر بولا، ہمیں اس کتے سے بات کرنے دو۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر مسلح گارڈز نے ایک دم اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ دور ڈھلان پر کھڑے مسلح افراد میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ کیپٹن بھوانی کو پیچھے ہٹانے کے بعد مہاراج رتن سنگھ نوجوان کے عین سامنے جا کھڑا ہوا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، تم بھاگیوان ہو کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی زندہ کھڑے جا کر اپنے ترہ خان سے کہہ دو کہ وہ جس کا نام لے رہا ہے وہ ہماری دھرم پتنی ہے اور اس تک کسی کا ہاتھ تب پہنچے گا جب ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اور وہ تیواری لال، نوجوان ڈٹائی سے بولا، وہ تمہارا نہیں ہمارا مجرم ہے اور ہم نے اسے سزا دی ہے۔ ہم تمہاری پلید زبانوں پر اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ نوجوان کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ لگامیں جھٹک کر اس نے گھوڑے کا رخ پھیرا اور واپس روانہ ہو گیا۔ دوسرا گھوڑا سوار بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہاراج رتن سنگھ نے ہاتھ پشت پر باندھے اور بے قراری سے اپنی گاڑی کے آس پاس ٹہلنے لگا۔ پرم کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ مہارانی پرم مہاراج رتن سنگھ کی دھرم پتنی تھی۔ جوپور میں غزالہ اسے کئی بار مل چکی تھی اور آج صبح سویرے میں نے بھی اس کے درشن کر لیے تھے۔ آثار سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی شادی حال ہی میں ہوئی ہے۔ وہ بھاری بھرکم لباس اور گہنوں کے باوجود کالج گرل ہی نظر آ رہی تھی اور بہت کم گو دکھائی دیتی تھی۔ چند لمحے پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارا ہنگامہ اسی لڑکی کے لیے ہوگا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ریسٹ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے والوں کا تعلق رانی پرم سے ہے۔ وہ لوگ رانی پرم کے علاوہ کسی تیواری لال نامی شخص کو مہاراج رتن سنگھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو کر یہاں آئے ہیں، لیکن اپنے مطلب کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بات ابھی واضح نہیں تھی۔ مہاراج رتن سنگھ نے انہیں دو ٹوک جواب دیا تھا۔ اب یہ سوال ذہن میں شدت سے ابھر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی ریسٹ ہاؤس پر حلہ بول دیں گے۔ مجھے احساس تھا کہ غزالہ سخت بے چین ہوگی۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے اندر چلا آیا۔ وہ کھڑکی سے لگی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات ابھر آئے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا اس نے کہا، آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس نے ایک ساتھ 3 سوال چڑھ دیے تھے۔ میں نے کہا، جھگڑا ہی سمجھو۔ میرے مختصر جواب سے اس کی تشفی نہیں ہوئی اور اس کی خوبصورت آنکھیں سوالی انداز میں مجھ پر جمی رہیں۔ میں نے کہا، رانی پرم کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ وہ بولی، کچھ زیادہ نہیں، ٹیرس میں بس 2-3 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مہاراج کی تیسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی تھی، دوسری 2.5-3 برس پہلے مر گئی۔ دوسری بیوی سے مہاراج کے 4 بچے ہیں۔ رانی پرم ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مہاراج رتن سنگھ نے یہ تیسری شادی صرف رسم نبھانے کے لیے کی ہے، ورنہ اسے اپنے لیے عورتوں کی کیا کمی تھی۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے غزالہ کے چہرے پر حیا کی سرخی لہرا گئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور بولی، دراصل مہاراج کے خاندان میں یہ بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ راجا غیر شادی شدہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہے 10 سال کا ہو یا ضعیف العمر، اس کی کم از کم ایک پتنی ضرور موجود ہونی چاہیے۔ مہاراج رتن کے ساتھ بھی اسی قسم کا مسئلہ تھا۔ دوسری بیوی کی موت کے بعد ایک مقررہ میعاد کے اندر اسے تیسرا بیاہ کرنا تھا،
لیکن وہ اپنے بچوں سے بھی بہت چاہت رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سروں پر سوتیلی ماں آ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ مہاراج نے قریباً 1 برس تک شش و پنج میں رہنے کے بعد یہ شادی کی ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ بھی رسم تھی کہ وہ کسی نو عمر لڑکی کی زندگی ہی برباد کرے؟ میرا مطلب ہے وہ اپنی عمر کے مطابق کسی پختہ عمر عورت سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ ضرور کر سکتا تھا، غزالہ نے کہا۔ مہاراج کے چھوٹے بھائی ہسونت سنگھ نے ایک بیوہ سے شادی کر رکھی ہے۔ اب پڑھے لکھے ہندوؤں میں پختہ عمر کی کنواریوں یا بیوہ عورتوں کو ایسا اچھوت نہیں سمجھا جاتا جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات تھی، اگر مہاراج نے یہ شادی صرف خانہ پوری کے لیے کی تھی تو وہ ایک بالکل نو عمر ناسمجھ لڑکی کو گھر کیوں لے آیا تھا؟ اور کچھ نہیں تو 24-25 سالہ خاتون ہوتی، مہاراج کے ساتھ چلتی پھرتی بھی اتنی بری نہ لگتی، اور باشعور ہونے کے سبب اس کے بچوں کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے کرتی۔ لگتا تھا پتنی کا چناؤ کرتے ہوئے ایک بار پھر مہاراج کی عیش پرستی اٹھ کر آئی تھی، اور اس کی نگاہ انتخاب مہکتے پھولوں کو چھوڑ کر ایک ایسی کچی کلی پر جا ٹھہری تھی جس نے ابھی ٹھیک سے رنگ بھی نہیں پکڑے تھے۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، رانی پرم والے معاملے سے تیواری لال نامی شخص کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ بولی، یہ نام میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، ریسٹ ہاؤس کے بعد جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں رانی پرم کے ساتھ ساتھ کسی تیواری لال کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ مسلح ہو کر یہاں پہنچے ہیں اور مہاراج رتن سنگھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ رانی پرم اور تیواری لال کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ غزالہ کی آنکھوں میں حیرت نظر آنے لگی۔ بات تھی بھی حیرت کی، کسی معمولی شخص سے بھی ایسا مطالبہ کیا جائے تو وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مہاراج تو یہاں کا انداتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ یہ سینکڑوں لوگ کون ہیں جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ رانی پرم پر ان کا حق مہاراج سے زیادہ ہے، اور وہ کون سا جذبہ ہے جس نے ان سب کو فرد واحد کے مانند مہاراج کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کا گھیراؤ 9:15 بجے کے قریب کیا گیا تھا۔ شام تک صورتحال جیوں کی تیوں رہی۔ گھیرا ٹالنے والے پیچھے ہٹے نہ آگے آئے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ رات کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر انہیں کچھ مزید ساتھیوں کا انتظار ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خون خرابے سے بچنے کے لیے مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی کو سوچنے کا موقع دینا چاہتے ہوں۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ ویرانہ میدان جنگ ہے اور ایک فوج صفیں باندھے کسی قلعے پر حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ فضا میں عجیب سی سنسنی رچی ہوئی تھی اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ اس سنسنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا سب لوگوں نے ریسٹ ہاؤس کے اندر ہی کھایا۔ مہاراج رتن سنگھ، کیپٹن بھوانی اور رانی پرم کے لیے ڈائننگ ہال میں کھانا چنا گیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد ڈائننگ روم سے بلند لہجے میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیپٹن بھوانی بہت طیش میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تعداد میں بہت ہونے کے باوجود یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بزدلوں کا جم غفیر ہے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا، رتن جی آپ 10,000 صفر بھی جمع کر لیں تو جواب صفر ہی آئے گا۔ مہاراج رتن کی آواز آئی، لیکن کیپٹن ہم تمہیں ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ آپ خواہ چنتا کر رہے ہیں رتن جی، کیپٹن بھوانی نے بھڑک کر کہا۔ میں پورے وشواس سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ہمت ہی نہیں پڑے گی ہمیں روکنے کی، اور جب تک ہمت پڑے گی ہم دور نکل چکے ہوں گے۔ میری جیپ آپ نے چلا کر دیکھی ہوئی ہے، خراب سے خراب راستے پر بھی وہ 30-40 کی رفتار سے تو بھاگ ہی سکتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی سواری ہے جس پر ہمارا پیچھا کر سکیں گے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیچھا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، ہم بغیر کسی کی نگاہ میں آئے یہاں سے نکل جائیں۔ رانی پرم کی آواز آئی۔ اس نے نسبتاً مدھم لہجے میں کچھ کہا تھا، اس کے الفاظ سنائی نہیں دیے۔ رانی پرم کی آواز آئی۔ اس نے نسبتاً مدھم لہجے میں کچھ کہا تھا، اس کے الفاظ سنائی نہیں دیے۔ جواب میں کیپٹن بھوانی جھنجھلا کر بولا، ہم اسی طرح سوچ وچار کرتے رہیں گے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ مجھے جانے دیں، جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ کرسیاں گھسیٹے جانے کی آوازیں آئیں۔ پھر کیپٹن بھوانی دندناتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل آیا۔ جلاد صورت کاکڑ رائفل بدست اس کے پیچھے تھا۔ دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس سے نکلے اور گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ کیپٹن بھوانی کے مسلح محافظ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ صورتحال کچھ واضح ہو گئی تھی۔ کیپٹن بھوانی ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود لوگوں کا گھیرا توڑ کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹیلوں کی جانب راستہ کھلا ملے گا یا بہت معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاریکی اور دشوار گزار راستے کا فائدہ اٹھا کر اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو جو پور سے کمک لے کر یہاں پہنچ سکتا تھا یا کسی بھی نزدیکی آبادی سے سینکڑوں افراد اکٹھے کر سکتا تھا۔ تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے اطراف میں جگنوں سے ٹمٹما رہے تھے۔ یہ محاصرہ کرنے والوں کی ٹارچیں تھیں یا پھر وہ آگ تھی جو انہوں نے جگہ جگہ جلا رکھی تھی۔ گاہے گاہے گھوڑوں کے ہنہنانے اور سانڈھنیوں کی آوازیں بھی ریسٹ ہاؤس تک پہنچ رہی تھیں۔ کیپٹن بھوانی
نے اپنی جیپ کو دھکا لگوا کر اس کا رخ ٹیلوں کی جانب کیا۔ جیپ کا انجن اسٹارٹ نہیں کیا گیا تھا اور نہ بتیاں روشن کی گئی تھیں۔ کیپٹن بھوانی کے 5-6 گارڈز جیپ کو دھکا لگاتے ہوئے ٹیلوں کی طرف لے گئے اور ڈھلان راستہ طے کر کے بلندی پر پہنچ گئے۔ یہ سارا عمل بڑی خاموشی سے مکمل ہوا تھا۔ جیپ کو بلندی پر پہنچا کر 6 میں سے 3 گارڈز واپس آ گئے۔ اب کیپٹن آر کے بھوانی کے علاوہ جیپ میں کاکڑ اور 3 مسلح محافظ موجود تھے۔ کیپٹن بھوانی کی اس مہم جوئی کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا، لہٰذا ریسٹ ہاؤس میں موجود اکثر افراد اپنے آپ کو ذہنی طور پر بدتر حالات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ میں غزالہ سے قریب رہنے کے لیے کمرے میں چلا گیا اور اسے چھوٹا پسٹل لے کر جیب میں رکھ لیا۔ ٹیلوں کی جانب سے جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر وہ گرجتی ہوئی مخالف سمت میں بڑھی۔ بمشکل 4-5 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ تڑ تڑ کی خوفناک آوازوں سے فضا گونج اٹھی۔ ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے غزالہ کو دروازے کے قریب رہنے کی ہدایت کی اور بھاگتا ہوا برآمدے میں پہنچا۔ ایک چوکور ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں نے ٹیلوں کی جانب نگاہ دوڑائی۔ فائرنگ کی آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں، لیکن ٹیلوں کی اٹھان کے سبب سب کچھ نگاہوں سے اوجھل تھا۔ خودکار رائفلوں کے علاوہ سب مشین گن بھی چل رہی تھی۔ یہ سب مشین گن کیپٹن بھوانی کے محافظ خاص کاکڑ کے ہاتھوں میں تھی۔ یکایک فائرنگ تھم گئی۔ چند لمحے بعد میں نے انجن کا شور سنا۔ یہ کیپٹن بھوانی ہی کی جیپ تھی۔ وہ تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی جانب واپس آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد جیپ کی روشنیاں ٹیلوں کے اوپر چمکیں۔ وہ تیزی سے اچھلتی کودتی ڈگمگاتی اور ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ جو ہی وہ ریسٹ ہاؤس کے مین دروازے کے سامنے پہنچی، مہاراج رتن سنگھ سمیت کئی افراد اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں بھی تھا۔ جیپ کا ونڈ اسکرین ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ ایک ہیڈ لائٹ بھی چکنا چور تھی۔ گولیوں کے قریباً نصف درجن سوراخ ڈرائیور والے دروازے پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ ڈرائیور سے ساتھ والی نشست پر کیپٹن بھوانی اپنے ایک پہلو پر لڑکا ہوا تھا۔ گولی اس کے کولے میں لگی تھی اور وہ درد کی شدت سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بھرا ہوا پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور گود میں ونڈ اسکرین کے بے شمار ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عقبی نشست پر کاکڑ نظر آیا۔ اس کا نچلا دھڑ 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ کسی نے جیپ کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے اس پر برچی کا وار کیا تھا اور یہ برچی اس کے پہلو میں دور تک گھس گئی تھی۔ اگر کاکڑ کو صرف برچی لگی ہوتی تو شاید وہ اب تک زندہ ہوتا، لیکن اسے آتشی ہتھیاروں نے بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس کی پشت پر نیلی قمیض میں گولیوں کے سوراخ اور خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ صرف 3 یا 4 منٹ پہلے یہ شخص زندہ سلامت اس جیپ میں سوار ہوا تھا اور اب بے جان لاشے کی صورت 2 نشستوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ کیپٹن بھوانی بمشکل دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر کاکڑ کی طرف آ گیا۔ کاکڑ کاکڑ! اس نے اسے کالر سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ کاکڑ رائے عدم ہو چکا ہے، یا پھر وہ ابھی تک اس کی حالت سے بے خبر تھا۔ کاکڑ کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ اچانک خود بھی لڑکھڑا گیا اور تیورا کر جیپ کے پائیدان پر گر گیا۔ مہاراج رتن سنگھ بے قرار ہو کر آگے بڑھا۔ دیگر افراد نے بھی کیپٹن بھوانی کو سہارا دیا اور اٹھا کر اندر لے گئے۔ خون کی ایک لکیر کیپٹن بھوانی کے پیچھے ہی پیچھے اندر تک گئی۔ عتیق خان نے محافظوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ایک محافظ ہیجانی لہجے میں بولا، وہ حرامزادے ٹیلوں کے پیچھے بھی کھات لگا کر بیٹھے ہوئے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ڈرائیور خوشحال خان نے دلیری دکھائی جو جیپ کو ریورس گیئر میں ہی بھگا کر پیچھے لے آیا، ورنہ شاید وہ ہم سب کو چھلنی کر دیتے۔ تم نے فائر نہیں کیا؟ عتیق خان نے پوچھا۔ میں نے 2-3 برسٹ مارے ہیں، اس سے زیادہ کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تو اندھا دھند جیپ کے اوپر چڑھے چلے آ رہے تھے، محافظ نے جواب دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ محافظ تو 3 تھے، جیپ سے 2 اترے تھے، تیسرا کہاں گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال پوچھتا، ڈرائیور خوشحال خان خود ہی بول اٹھا، نشاط علی بھی ادھر ہی رہ گیا ہے، وہ پچھلے دروازے پر تھا۔ زور سے جھٹکا لگا تو اچھل کر نیچے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا 4-5 بندوں نے اسے دبوچ لیا۔ بے حد ناکام اور حوصلہ شکن مشن ثابت ہوا تھا یہ۔ کاکڑ کی خونچکا لاش کو بمشکل کھینچ تان کر جیپ میں سے نکالا گیا اور اس کے ساتھی اسے ریسٹ ہاؤس میں لے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد تاریکی میں ہلچل سی نظر آ رہی ہے، شاید محاصرہ کرنے والے متحرک ہو رہے تھے۔ یہ بڑا روح فرساں خیال تھا۔ 300-350 افراد کے آگے ریسٹ ہاؤس کے چند مکینوں کی کیا حیثیت تھی؟ وہ مشتعل ہو کر حملہ کر دیتے تو یہاں کٹی پٹی لاشوں کے سوا کچھ باقی نہ بچتا۔ اطراف میں ہلچل دیکھنے کے بعد میں بھاگتا ہوا اندر پہنچا۔ ایک کمرے کا صاف و شفاف بستر کیپٹن بھوانی کے خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ کیپٹن بھوانی پہلو کے بل لیٹا تھا اور مہاراج رتن سنگھ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ فوری طور پر گولی نکالنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن خون کا مسلسل اخراج روکنا ضروری تھا اور مہاراج رتن اس کوشش میں لگا ہوا تھا۔
कैप्टन भवानी के सिरहाने साईं अली गुमसुम खड़ा था। मैंने मुअत्तब लहजे में कहा, योर हाइनेस, मुदाखलत पर शर्मिंदा हूँ, दरअसल इतराफ में गड़बड़ नजर आ रही है। शायद वो लोग हल्ला बोलने वाले। महाराज समेत मौके पर मौजूद हर फर्द के चेहरे पर तारीख साए लहरा गए। महाराज ने अपने खून आलूद हाथ रुमाल से पूंछते हुए अतीक खान से कहा, अतीक, तुम अपने आदमियों को लेकर छत पर चले जाओ और जहां जहां मैंने कहा है पोजीशनें संभाल लो। अतीक खान ताजीम पेश करके फौरन बाहर निकल गया। महाराज रतन बाकी अफराद के साथ बेडरूम से निकला और बरामदे में पहुंच गया। मुतहरक रोशनियां अब करीब आ गई थी और मुहासरा करने वालों की आवाज़ें हवा के दोष पर तैरती हुई हमारे कानों तक पहुंच रही थी। वो बहुत पुरजोश दिखाई देते थे और नाकाबिले फहम ललकारे बुलंद कर रहे थे। एक हद तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग फिर रुक गए। चंद मिनट तक कोई नकलो हरकत नहीं हुई। फिर 2-3 मशाल बरदार घुड़सवार आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन वो भी थोड़े आगे बढ़ने के बाद ठहर गए। महाराज रतन सिंह बगौर सूरत हाल का जायजा ले रहा था। इन लम्हात में कुछ कहना मुश्किल था कि अगर मुहासरा करने वालों ने रेस्ट हाउस पर हमला कर दिया तो महाराज रतन और उसके गार्ड्स का रद्देमल क्या होगा। बहरहाल वो सब के सब पूरी तरह चौकस थे। अचानक तारीकी में से एक साया नमूदार हुआ और लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। महाराज के जाती ड्राइवर चंद्रू जान ने गाड़ी की तुंदो तेज रोशनियां साए पर फेंकी। वो अपना ही आदमी निकला। ये वही गार्ड था जिसे थोड़ी देर पहले मुहासरा करने वालों ने पकड़ लिया था। ड्राइवर ने उसका नाम निशात अली बताया था। गालबन उसकी एक टांग पर चोट लगी थी। वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। राइफल नदारत थी और कमीज भी सामने से पटी हुई थी। महाराज के सामने पहुंचकर उसने सर पर टोपी रखी और सैल्यूट करने के बाद एक कागज महाराज की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? महाराज ने पूछा। उन लोगों ने दिया महाराज, वो लहजा आवाज में बोला। साफ अंदाजा होता था कि उसे मारपीट की गई है और वो अभी तक अपने एहसाब पर काबू नहीं पा सका। महाराज ने कागज पर निगाह दौड़ाई और उसके गैज़ो गज़ब में इजाफा हो गया। वो घुराया। उसकी ये मचाल के हमें धमकियां दे। उसने कागज के पुर्जे कर दी और हाथ पुस्त पर बांध कर एक बार फिर गाड़ी के इर्द गिर्द चकराने लगा। वो गुस्से से नीम दीवाना हो रहा था, लेकिन फिर बतदरीज उसका तना हुआ चेहरा नरम पड़ गया और वो लंबे लंबे ढक भरता रेस्ट हाउस की तरफ चला गया। 1-1.5 घंटे के बाद ये बात रेस्ट हाउस में सबको मालूम हो चुकी थी कि मुहासरा करने वालों ने महाराज रतन और उसके साथियों को सुबह 5 बजे तक की मोहलत दी है। उन्होंने कहा था कि अगर 5 बजे तक उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद बरा उन्होंने अपने मुतालबात में एक मुतालबे का इजाफा कर दिया था। वो मुतालबा ये था कि महाराज रतन और कैप्टन भवानी लिख कर दें कि यहाँ जो जानी या माली नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं और इस सिलसिले में वो किसी किस्म की कानूनी चाराजोई का हक नहीं रखते और ना ही वो किसी जिरके में किसी तरह का दावा करेंगे। वो रात बेहद तारीक और पुरसकून थी, लेकिन इस तारीक और पुरसकून रात के बतन में एक खूनी हंगामा परवरिश पा रहा था। वो घड़ी जो गजाला ने मुझे तोहफे में दी थी और जो फांसी की कोठरी में मुझसे जुदा हो गई थी, अब फिर मेरे पास आ गई थी। मुझ में इतनी अहलाकी जुर्रत नहीं थी कि गजाला की मौजूदगी में मैं उस घड़ी को कलाई पर बांधता। मैंने उसे जेब में डाल रखा था और बवक्ते ज़रूरत निकाल कर वक़्त देख लेता था। मैंने वक्त देखा, शब के 12 बज रहे थे। 5 बजने में अभी 5 घंटे बाकी थे। मैं रेस्ट हाउस से निकला और दीवार के साथ साथ चलता उन टीलों की जानिब आ गया जिनके अकब में कैप्टन भवानी और मुहासरा करने वालों के दरमियान जानलेवा झड़प हुई थी। टीले के दामन में 3 गार्ड्स ने पुरानी ईंटों से एक छोटी सी दीवार चुनकर मोर्चा बना लिया था और अब उस मोर्चे में बैठे खुसर पुसर कर रहे थे। यकीनन ये हल्की फुल्की सरगोशियां नहीं थी। उस गंभीर फिजा में हल्की फुल्की गुफ्तगू हो ही नहीं सकती थी। मैं उन गार्ड्स के पास से गुजरता हुआ जनूब की तरफ आ गया और एक हमवार जगह पर टांगे पसार कर लेट गया। रेत की शबनम आलूद हुन्नकी ने बदन में ताजगी की लहर दौड़ा दी। अचानक मुझे चौंकना पड़ा। कोई मेरे बिल्कुल करीब मौजूद था। मेरा हाथ खुद बहुत पतलून की जेब में चला गया। यहाँ पिस्टल मौजूद था। मैं उठकर बैठ गया। सामने कुछ फासले पर एक साया सा मेरी तरफ आ रहा था। वो कोई लड़की थी, क्योंकि उसकी साड़ी या ओढ़नी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो निशा थी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और मेरे करीब रेत पर गिरसी गई। बहुत मुजमहल नजर आ रही थी वो। उसने चमकीले तारों वाली साड़ी पहन रखी थी। बाल आज़ाद थे और शानों पर बिखरे हुए थे। कानों में बड़े बड़े नकरई आवेजे थे। तारों की मध्यम रोशनी में वो कोई असपरा ही दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वो रेस्ट हाउस से ही मेरे पीछे आ रही है। खैरियत है? मैंने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? वो बुझी बुझी सी आवाज में बोली। बात तो तुमने ठीक की है, मैंने कहा, लेकिन इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है सुबह तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो बेदिली से मुस्कुराई। चंद लम्हे हम दोनों के दरमियान बोझल खामोशी तारी रही। फिर वो बोली, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ झानी साहब। मुझे बड़ा डर आता है मौत से। शायद इसलिए कि गुनहगार हूँ, या शायद इसलिए कि इंसान हूँ और मौत का डर इंसान की फितरत में शामिल है। तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि पढ़ी लिखी हो। जी हाँ,
मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से BSc किया था। आगे पढ़ने का इरादा था, लेकिन घरेलू हालात ने नौकरी पर मजबूर कर दिया। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर रखी थी। घर में मेरी माँ और बहन भाइयों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जो अक्सर भीख मंगों के साथ भी नहीं किया जाता। मैंने नौकरी का इरादा जाहिर किया तो पिताजी ने ये विचार नहीं किया कि मैं नौकरी पर क्यों मजबूर हो रही हूँ। वो हस्बे आदत अपनी दानाई बिखारने और पेशगोइयाँ करने बैठ गए। नौकरी करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर कहीं इज्जत की नौकरी मिलेगी तो वहाँ खून पसीना एक करना पड़ेगा। 4 दिन में पता चल जाएगा कि मेहनत की कमाई किसे कहते हैं। और मेरी एक बात लिख लो, इज्जत की नौकरी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। तुम जैसी लड़कियों को लोग काबिलियत देखकर नहीं, खूबसूरती देकर नौकरी देते हैं। और जो खूबसूरती देकर नौकरी देते हैं वो सिर्फ देखने तक नहीं रहते, नौकरी के पहले दिन से ही उनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। पिताजी की नसीहतों और उनके जहर आलूद लहजे से मुझे चिढ़ थी। मैं हमेशा उनकी हिदायतों के बरखिलाफ चलती थी। मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी कर ली। वहीं पर मुझे मॉडलिंग की पेशकश हुई और मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। टीवी पर मेरे 3-4 कमर्शियल्स बहुत पॉपुलर हुए। उन दिनों मेरे बहुत से परस्तार पैदा हो गए थे। ऐसा ही एक परस्तार कैप्टन भवानी भी था। वो हुस्न का शिकारी है और अच्छे शिकार के खोज में उसके हरकारे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि मैं कैप्टन भवानी के बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंसकर जोधपुर पहुंच गई। जोधपुर में मेरे साथ वही कुछ हुआ जिसकी पेशगोई पिताजी ने की थी। मेरे शरीर से दुशीजगी की मोहर हटा दी गई। मैंने सोचा कि अब कौन सा मुंह लेकर घर वापस जाऊंगी। पिताजी का शोलाबार चेहरा हमेशा की तरह अपनी दनाई की फतह पर सरशार नजर आएगा। मैंने वापसी के रास्ते पर उस रास्ते को तरजीह दी जिस पर मैं चल निकली थी। एक आज़ाद पंछी की तरह मैंने दिल पसंद फिजाओं में उड़ना शुरू कर दिया। 3-4 माह तक मैंने कैप्टन भवानी की कंपनी एंजॉय की। फिर कैप्टन भवानी की एक मुसलमान दोस्त सालार अहमद के साथ बम्बई चली गई। वो हीरो का एक बहुत बड़ा ताजर है। सालार अहमद के साथ मैंने करीबन 1 साल गुजारा। फिर एक नेवी ऑफिसर राकेश राय की निगाह इंतहाब मुझ पर पड़ गई। उसके साथ मैंने सिंगापुर का एक तवील और पुरलुत्फ तफरीही दौरा किया। राकेश राय से जब मैं वापस कैप्टन भवानी के पास आई तो मैं बीमार थी। मेरे पेट में एक छोटी सी रसोली का ऑपरेशन होने वाला था। अय्याश अमीरजादों की खसलत के ऐन मुताबिक कैप्टन भवानी मेरे साथ रुखाई से पेश आया, लेकिन भगवान जानता है मुझे उसके रवैये का जरा भर दुख नहीं हुआ। मुझे इन अमीरजादों के साथ डील करना आ गया है। मैं उनके बदलते हुए रवैयों के लिए पहले से तैयार रहती हूँ। मुझे अपनी कदर कीमत का भी पता है और अपनी हुदूद का भी। कैप्टन भवानी के पास मैं केवल 8-10 रोज ही रही थी कि महाराज रतन सिंह मुझे अपने साथ तांदल स्टेट ले आए। यहाँ मेरा कामयाब ऑपरेशन हुआ और 1 माह के अंदर अंदर मैं सेहतयाब हो गई। इस वाक़े को करीबन 6 माह गुजर चुके हैं। उस वक़्त से मैं महाराज रतन के पास ही हूँ। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, निशा एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम सच बताओगी या नहीं। वो बोली, अगर बताने वाली बात हुई तो बता दूंगी, वरना चुप रहूंगी। मैंने पूछा, ये महाराज रतन सिंह कैसा शख्स है? वो बेतकल्लुफी से रेत पर नीमदराज हो गई और बोली, जैसे आम लोग होते हैं, इसमें बुराइयां भी हैं और खूबियां भी। कभी वो बहुत बुरा लगता है और कभी बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में उसकी खूबियां इसलिए काबिल तारीफ हैं कि ऐसे लोगों में अक्सर ये खूबियां नहीं होती। मेरा मुशाहदा यह है कि महाराज रतन सिंह ने अपने लिए कुछ कायदे ज़ाब्ते बना रखे हैं। दूसरे शब्दों में उसे महाराज का अपना ज़ाब्ता अहलाक भी कहा जा सकता है। वो ज़ाब्ता अहलाक से ज़रा सा भी रुगरदानी नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप अपनी फांसी का मामला ही लें। शेख आसम बिन अरशद आपकी जान लेना चाहता था। महाराज को इस पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो समझते थे कि शेख आसम खून का बदला खून मांग रहा है। लेकिन स्टेट के कानून के मुताबिक आपकी जान लेने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। स्टेट की अदालत में आप पर मुकदमा चला और आपके लिए फांसी की सज़ा तजवीज़ हुई। इस तरह हर मामले में महाराज अपने कायदों की पाबंदी करते हैं। उनमें से कुछ कायदे काबिल तारीफ भी हैं। महाराज अपने जैसे दीगर उम्रा की तरह रंगीन मिजाज हैं। औरतों की भी उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी किसी औरत को उसके मंशा के खिलाफ हासिल नहीं किया। दूसरे राजाओं की तरह उन्हें नित नए ब्याह रचाने का भी कोई चाव नहीं। पहली पत्नी के साथ उनका मिजाज नहीं मिला, उन्होंने उसे तलाक दे दी। दूसरी पत्नी के साथ उन्हें बेहद प्रेम था। उसकी मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। लोग कहते हैं वो बेहद सुंदर और नेक खातून थी, रहमदिल इतनी कि किसी की ज़रा सी तकलीफ पर भी तड़प उठती थी। महाराज मुजरिमों को सजाएं देने में शुरू में बहुत सख्त रहे हैं। उस औरत के जीवन को इस गम ने खा लिया कि उसके पति के हाथों लोग अजियतनाक मौत का शिकार होते हैं। आप परसों जंगल की सैर को गए थे, वहाँ आपने कब्र देखी होगी और मेरा ख्याल है वो कहानी भी सुनी होगी जो उस कब्र के बारे में बयान की जाती है। मैंने इकरार में जवाब दिया। निशा बोली, ये तो छोटी सी मिसाल है, ऐसी बेशुमार कहानियां रानी चंद्रा से वाबस्ता हैं। शायद मैंने आपको रानी का नाम नहीं बताया था, उनका नाम चंद्रा कुमारी था। मैंने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक रानी चंद्रा करीबन 4 बरस कबल इंतकाल कर गई थी। रियासी कानून के मुताबिक महाराज का तीसरा ब्याह जल्द होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद माह पहले ब्याह किया है। निशा ने कहा, यह ब्याह भी जिस तरह हुआ है मुझे मालूम है।
महाराज को चंद्रा कुमारी के 4 बच्चों से बेपनाह प्रेम है। वो तीसरी शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर थे। उनके सामने 2 ही सूरतें थीं, राजपाट से अलहदा होकर अपने किसी भाई को गद्दी पर बिठा दें या शादी कर लें। आखिर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने मुशीर खास तिवारी लाल को बुलाया और उसे अपने लिए किसी अच्छे खानदान से रिश्ता तलाश करने को कहा। महाराज की बड़ी बेटी की उम्र करीबन 14 साल है। महाराज नहीं चाहते थे कि वो कोई नौजवान लड़की ब्याह लाए जो अपनी बेटी की बहन लगे और नातजुर्बाकार होने के सबब अपने सौतेले बच्चों के लिए भी मुश्किलात का बायस बने। उन्होंने तिवारी लाल से कहा कि उनकी होने वाली पत्नी की उम्र 26-27 बरस से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे अपनी मंशा से एक खास पाबंदी भी कबूल करना होगी, और वो पाबंदी ये है कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं करेगी। इस पाबंदी की ज़ाहिरी वजह तो यही समझ में आती है कि महाराज आने वाले बच्चों में अपना प्रेम, अपनी विरासत तकसीम करना नहीं चाहते थे। शराइत कड़ी थी, लेकिन तांदल स्टेट के हुक्मरान के लिए किसी भी किस्म का रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। तिवारी लाल नेक नियति से कोशिश करता तो यकीनन महाराज को ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता मिल जाता, लेकिन तिवारी लाल ने कमीनगी दिखाई। उसने महाराज की शादी की आड़ में अपना एक पुराना बदला चुकाया। मेवाश कबीले के एक निहायत खुशहाल जमींदार सिंघे ने किसी मौके पर तिवारी लाल की बेइज्जती की थी। अब सिंघे स्वर्गवासी हो चुका है और उसकी विधवा यानी कि बेवा जमींदारा चलाती थी। सिंघे की एक 9 उम्र लड़की परम थी, वही परम जो अब महाराज की पत्नी है। तिवारी लाल महाराज के लिए रिश्ता खोजने निकला तो सीधा सिंघे की हवेली वाक़या किशनगढ़ में जा पहुंचा। उसने अपनी चरब जुबानी से परम की वालदा को इस बुरी तरह जाल में फंसाया कि वह अपनी फूल सी 9 उम्र बच्ची का रिश्ता 50 साल महाराज रतन सिंह से करने पर आमादा हो गई। महाराज रतन सिंह की ख्वाहिश के मुताबिक जिस खामोशी से यह रिश्ता ढूंढा गया था, उसी खामोशी से ब्याह की रस्म अदा हो गई। सुहाग की रात जब महाराज ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया तो उन्हें सख्त धचका लगा। वो उनकी बेटी से बमुश्किल 2-3 साल बड़ी होगी। फिर उन्हें यह भी मालूम हो गया कि तिवारी लाल ने यह रिश्ता किस तरह गर्दन पर पांव रखकर हासिल किया है। उन्हें जहाँ लड़की पर तरस आया, वहाँ तिवारी लाल पर भी बेहद गुस्सा आया। जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात आई है, महाराज ने उसी रात रानी को यह हक दे दिया था कि वो उनसे तलाक हासिल कर सकती है। रानी परम खानदानी लड़की है, मशरकियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वो रोने लगी। उसने महाराज से कहा कि अब उसका जीवन उनसे वाबस्ता हो चुका है, उसका मरना जीना उनके संग है, वो कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। महाराज ने उसे 2 हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि वो अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर ले। वो उसे तलाक देने और उसके मंशा से उसका ब्याह करने के लिए तैयार है। दरअसल महाराज को ये बात भी मालूम हो गई थी कि रानी परम अपने खानदान के एक लड़के से प्रेम करती थी। 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने पर जब महाराज ने रानी से उसकी मर्जी पूछी तो उसने वही जवाब दिया जो पहले रोज दिया था। उसने कहा कि धर्म ने उन्हें जिस बंधन में बांध दिया है वो अटूट है। अब मैं आपकी पत्नी ही नहीं, आपके बच्चों की माँ भी हूँ। ना मैं अपने पति से जुदा हो सकती हूँ, ना अपने बच्चों से। महाराज रतन सिंह को अपने मुशीर खास तिवारी लाल पर सख्त गुस्सा था। उन्होंने रियासत की अदालत में तिवारी लाल पर मुकदमा चलवाया और उसे 5 साल कैद सख्त की सजा हुई। लेकिन इसी दौरान मेहवाश कबीले में एक नया फितना खड़ा हो चुका था। महाराज रतन सिंह के बदख्वाहों ने यह बात मशहूर कर दी कि महाराज रतन ने सिंघे की 9 उम्र बेटी को जबरदस्ती महल में डाला है। उसकी विधवा माँ को दरपर्दा धमकियां दी गई हैं और उसे डराया गया है कि अगर उसने महाराज रतन को दामाद के तौर पर कबूल न किया तो उसकी जमीनों पर ट्रैक्टर दौड़ा दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि परम महाराज की पत्नी नहीं बांधी है और उनकी हफ्से बेचा में है। इस फितने को बढ़ावा देने में वो लड़का भी पेश था जिसका कहना है कि परम उससे प्रेम करती थी और उन दोनों का ब्याह होने वाला था। उसका नाम मनोज है। रात पहले पहर आपने उस लड़के को देखा भी था। वो कबीले के सरदार तुर्रा खान का पैगाम लेकर आया था। वो लंबे कद वाला जिसने गले में सोने की मोटी जंजीर पहन रखी थी। मेरी निगाहों में उस नौजवान की शबीह घूम गई जिसने महाराज रतन से अखड़ लहजे में बातचीत की थी और फिर तैश में भरा हुआ वापस चला गया था। अब ये गुत्थी काफी हद तक सुलझ गई थी कि इस रेस्ट हाउस का मुहासरा किन लोगों ने किया है और वो क्या चाह रहे हैं। रानी परम के साथ साथ तिवारी नाम के शख्स को हवाले करने का मुतालबा भी समझ में आ रहा था। इसके साथ ही महाराज के किरदार का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप भी सामने आया था। इससे पहले वो मेरे लिए एक रंगीन मिजाज, मगरूर और जालिम राजा था, मगर अब अंदाजा हो रहा था कि उसमें कुछ बरक्स सिफात भी मौजूद हैं। उन सिफात में सबसे नुमायां सिफ्त उसूल पसंदी थी। उसने कुछ उसूल बना रखे थे। कता नज़र इसके कि वो उसूल किस हद तक मुफीद हैं, वो उनकी मुकम्मल पासदारी करता था। गजाला के सिलसिले में भी गालबन उसकी यही असूल पसंदी कार फरमा थी। इस बात में शुबा नहीं था कि वो गजाला पर आंख रख चुका है और हर जवान खूबसूरत औरत से मुस्तफैज होने की फितरी ख्वाहिश उसके अंदर जोश मार रही है। लेकिन गजाला के साथ उसका रवैया बदस्तूर महज़बाना था। वो एक तरफ गजाला से राह रस्म पैदा करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ मुझे निशा की जादू असर खूबसूरती में उलझा रहा था। इश्क मोहब्बत के ये दाव पेच पुराने और आमियाना थे,
لیکن انتہائی شائستگی اور ندرت کے ساتھ استعمال کیے جا رہے تھے۔ مہاراج کے بارے میں سوچتے ہوئے نشا کا یہ فکرہ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ مہاراج رتن عام انسانوں جیسا ہے، اس میں برائیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی، کبھی بہت اچھا نظر آتا ہے اور کبھی بہت برا۔ نشا کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش کے بھنور تھے۔ کچھ نہیں، مہاراج رتن کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بولی، مہاراج کے بارے میں پھر سوچ لیجئے، اس مصیبت کے بارے میں سوچئے جو منہ پھاڑے سامنے کھڑی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آخر جھانی استاد ہیں آپ۔ کوئی بات تو ہوگی جو بڑے بڑے فن خان اور خناب افریدی جیسے جگادری آپ کو استاد کہتے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار آپ کا نام سنا تو سوچا کہ آپ 40-45 برس کے کوئی خوفناک شخص ہوں گے، لیکن آپ بالکل مختلف نکلے۔ جو اس عمر میں استاد کہلاتا ہے وہ بڑا فنکار بندہ ہوتا ہے۔ وہ میرے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی اور جتنا جانتی تھی اس سے زیادہ پر یقین رکھتی تھی۔ میں نے پینترا بدلا۔ اچھا تم ہی بتاؤ، میں اس موجودہ صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن دل چاہتا ہے کہ تم پر اعتبار کیا جائے، تمہارے ان بازوؤں پر، تمہارے کشادہ سینے پر، تمہاری روشن آنکھوں پر۔ بھگوان جانے کیوں میں اس کٹھن گھڑی میں تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ وہ جیسے اب تک مصنوعی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کا سچا اور کھرا لہجہ یہی تھا جس میں اس نے مجھے اب پکارا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں کہیں سے 2 سلیمانی ٹوپیاں مہیا کروں اور انہیں پہن کر ہم یہاں سے نکل جائیں؟ وہ پہلی بار مسکرائی۔ اگر سلیمانی ٹوپیوں کی بات ہے تو پھر 2 نہیں 3 درکار ہوں گی۔ تم مس غزالہ کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بآہستگی اس کی سیاہ چادر کھینچ لی۔ یہ چادر اس نے ساری کے اوپر سے اوڑھ رکھی تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ ویسے غلط فہمی کا شکار اسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جو شخص بند کمرے کی شرانگیز تنہائی میں اس سے دور رہا تھا اب قریب کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی فلمی سین نہیں کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے اس چادر کی ضرورت ہے، میں ذرا آگے جا رہا ہوں۔ تم واپس ریسٹ ہاؤس میں جاؤ۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ 3 سلیمانی ٹوپیاں تلاش کرنے۔ تم نے میرے بازوؤں اور کشادہ سینے کی تعریفیں کر کے مجھے کچھ جذباتی کر دی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کچھ کر کے دکھایا جائے۔ میرے نانا مرحوم ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، خوبصورت عورت اچھے بھلے امن پسند شخص کو زبردست جنگجو بنا سکتی ہے، لیکن کرو گے کیا تم؟ وہ الجھن سے بولی۔ جو کچھ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کروں گا، بس تم اتنا کرنا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو مس غزالہ کی سرپرست بن کر کسی اچھی نیک مسلمان فیملی میں اس کا رشتہ کرا دینا۔ بھگوان تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے چادر کی بکل ماری اور مخالف سمت میں چل دیا۔ میری پتلون پہلے ہی سیاہی مائل تھی۔ اب کالی چادر اوڑھ کر میں سیاہ پوش بن گیا تھا۔ ٹیلے کے دامن میں چلتا میں ان درختوں کی جانب بڑھنے لگا جہاں اب روشنیاں بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ سر شام مہواش قبیلے کے افراد نے جگہ جگہ جو آگ جلائی تھی بجھ چکی تھی، بس کہیں کہیں کسی ٹارچ کی روشنی ٹمٹما جاتی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس تاریک شب میں ان جھاڑ جھنکار درختوں اور جھاڑیوں میں سے 1-2 افراد کا راہ فرار اختیار کر جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔